اندیکھا خواب بقلم سمن وحید کیس نمبر 19۔ کمرے میں 4 نفوسوں کے ہوتے ہوئے بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ مضطرب تھے، سوائے ایک شخص کے جو کہ پرسکون سا صوفے پر بیٹھا اپنی ماں کے غصے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ڈنر کے بعد عاطف کو ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمل کو یہیں چھوڑ کر ان سے معذرت کرتا ہوا چلے گیا تھا۔ حنان اسرا کے پاس تھا، جبکہ وہ سب یہاں رمیسا بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ زمل اور حاشر اپنی اپنی سی کوشش کر کے خاموش ہو گئے تھے، جبکہ رمیسا بیگم کسی طور پر اسرا کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سحر خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کیے تھوڑی پر ٹکائے ان کی خود سے اسرا سے بدگمانیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، وہ اس سے سخت خفا تھیں۔ ماما، آپ جیسا سوچ رہی ہیں اسرا ویسی نہیں ہے، وہ صرف ایک اتفاق تھا۔ میں آپ کو ساری سچویشن کی وضاحت دے چکی ہوں، آپ ایک دفعہ اسے قبول کر کے تو دیکھیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ زمل ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا تھا۔ اس کا انداز ملتجی تھا، اس نے ان کے اسرا سے بدگمانی دور کرنی چاہی۔ زمل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ماں صاحب، آپ خواہ مخواہ اسرا سے بدگمان ہو رہی ہیں۔ اسرا جیسی لڑکی کسی کی بھی فرسٹ چوائس ہو سکتی ہے، اور آپ ہیں کہ اس بیچاری کو جانے کیا کیا کہہ رہی ہیں۔ حاشر نے بھی زمل کی بات پر حامی بھرتے ہوئے انہیں منانا چاہا۔ وہ تو کب سے تیار بیٹھا تھا کہ ایک دفعہ اس کی ماں حامی بھرے اور اسرا کو خوب ستائے۔ اسے اسرا اور سحر کو ایک ساتھ سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اپنے بھائی کی چوائس کو سراہنے سے خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا۔ بہت خوب، میری اولاد ہو کر تم لوگ اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو، اور زمل تم بجائے اسے سمجھاؤ تم بھی اس کے پیچھے لگ کر مجھ سے بحث کر رہی ہو۔ میں نے اتنے چاہوں سے اس کی منگنی ہیرا سے کروائی تھی، اور اس نے میری ایک نہ رکھی، اس ہیرے جیسی لڑکی کو ٹھکرا دیا، صرف اور صرف اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے۔ اس کے فتنہ حسن سے متاثر ہو کر اس نے اپنی ماں کی پسند کو ٹھکرایا ہے، میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ رمیسا بیگم نے ان تینوں کو خفکی بھری ناراض نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا انداز شدید برہم تھا۔ کب سے خاموش بیٹھے سحر کو ان کے الفاظ چبھے تھے، اس کے انداز میں اضطراب پیدا ہوا تھا۔ میں آپ سے اپنے اس عمل کی پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں ماں صاحب، اور آخری بار بتا رہا ہوں کہ میں اس سے شادی کا خواہشمند ہوں، وہ مجھ سے نہیں۔ آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، مگر اب اسرا کے بارے میں آپ کچھ بھی غلط نہیں کہیں گی۔ مؤدب سے انداز میں اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے انہیں اسرا کے بارے میں مزید کچھ بھی کہنے سے منع کر گیا تھا۔ اسرا کے بارے میں اس طرح کے جملے اس کے دل پر کسی ضرب کی طرح لگ رہے تھے، جنہیں برداشت کرنا مشکل امر تھا۔ اپنی پسندیدگی سے پہلے وہ اس کی عزت کرتا تھا۔ رمیسا بیگم اسے یوں اسرا کے حق میں بولتے دیکھ لب بنچ کر رہ گئیں، جبکہ زمل نے آنکھوں میں چمک لیے سحر کو دیکھا تھا، جو کہ اپنی محبت کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ حاشر نے اتنی سیریس سچویشن میں بھی اسے یوں اسرا کو پروٹیکٹ کرتا دیکھ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، تو یعنی ایس ایس پی صاحب کا دل اس خاموشی سے اسرا پر آ چکا تھا، تبھی انداز اس قدر بدلے تھے۔ اس کا یہ انداز بھی بڑا انوکھا اور پیارا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم لوگ، اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو جو پہلے ہی اس کے دل و دماغ پر قابض ہے، جو اپنی ماں سے اس کی وجہ سے خفا ہو رہا ہے۔ اسے ابھی میں نے اپنے گھر میں کوئی حیثیت نہیں دی، اور اس نے ابھی سے میرے ہی بچوں کو میرے خلاف کر دیا، جو تم لوگوں کو وہ معصوم اور اپنی ماں ظالم لگ رہی ہے۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے، مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ رمیسا بیگم نے حاشر اور زمل کو دیکھتے ہوئے دبے دبے غصے سے کہا تھا، جبکہ ان کی آواز اچھی خاصی اونچی تھی۔ اپنے دھیان میں ان کے کمرے سے باہر سے گزرتی ہوئی اسرا کے قدم اپنا نام سننے پر ایک پل کو تھمے تھے۔ وہ اپنا نام سننے پر ایک پل کو ٹھٹک کر رکی تھی، اور بے یقینی سے اندر سے آتی رمیسا بیگم کی غصے بھری آواز کی سمت دیکھا۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا نیواں تھا، جس سے ان کی آواز آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ وہ حنان کے لیے کچن سے کچھ کھانے کو لینے جا رہی تھی، جب اپنا نام سن کر وہ ایک پل کو ٹھٹک کر رکی تھی۔ جانے کیوں ان کے لہجے میں اپنے لیے اس قدر بدگمانی کے ساتھ ساتھ غصہ محسوس کرتی وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ تم تو میرے سب سے عقل مند بیٹے ہو ساحر، مگر تمہارا یہ فیصلہ انتہائی احمقانہ ہے۔ کہاں ہیرا اور کہاں یہ لڑکی؟ اسرا میں میری بہو بننے والی کوئی بھی ایک خاص بات نہیں۔ جانے تمہیں سام سے لڑکی میں آخر ایسا کیا پسند آیا ہے جو اس کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو؟ ایک اچھی شکل کے علاوہ اور کیا ہے اس کے پاس؟ نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی اسٹیٹس۔ ایک عام سے بیک گراؤنڈ کی لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو گے تو تب ہی تمہیں ہیرے اور کھوٹے سکے کی پہچان کر سکو گے۔ رمیسا بیگم نے سحر کو شرمندہ کر دل میں نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے لہجے میں غضب لیے کہا تھا، جبکہ اپنی آخری بات پر انہوں نے واضح طنز کرتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ہیرا اسرا سے اسٹیٹس میں بہترین تھی۔ زمل اور حاشر نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ان کی ماں کب سے اسٹیٹس کانشیس ہو گئی تھی، وہ جو اسرا کے بارے میں اس طرح کے جواز پیش کر رہی تھی۔ دونوں کو رمیسا بیگم کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ ان کے اس قدر نفرت بھرے لہجے اور لفظوں پر اسرا کو کھڑے ہونا مشکل لگا۔ وہ اسے کیا سمجھتی تھی؟ اتنی بدگمانی، اتنی نفرت، یہ سب کیا ہوا؟ وہ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئی۔ ان کے الفاظ اسرا کے دل میں کسی تیر کی طرح چبھے تھے۔ محبت حیثیت، شکل و صورت اور مقام و مرتبے کی محتاج نہیں ہوتی،
جو خوبصورتی، اسٹیٹس یا فیملی بیک گراؤنڈ دے کر لی جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت کے معیار اتنے سستے نہیں ہوتے۔ میں آسرا عالم سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، چاہے آپ آج اجازت دیں یا کل۔ وہ میری ہے اور اسے میرا ہی ہونا ہے۔ سحر نے رمیسا بیگم کی بات کے جواب میں پرسکون سے لہجے میں اپنی کانوں میں رس کھولتی آواز سے مدھر سے لہجے میں کہا تھا۔ یہ اطراف محبت تھا۔ کمرے میں ایک دم گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کی سچے جذبوں سے گندھے لفظوں کی صداقت نے کسی کو بھی کچھ لمحے بولنے نہ دیا۔ دروازے کے باہر کھڑی اسرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نیم وا دروازے کو دیکھا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اسے لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، مگر دل وہ تو اس کے لفظوں کی خوبصورتی میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ شادی تو ایک کانٹریکٹ تھا، پھر یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ کیا وہ اتنے اعتماد سے ہی جھوٹ بولتا تھا؟ اسے کئی لمحے اپنی کانوں سنی بات پر اعتبار نہ آیا۔ چند دنوں کی جان پہچان کو محبت کا نام دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ یہ صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے، جس کے بعد اکثر جلد بازی میں کیے گئے فیصلے ہمارے نقصان کا باعث بنتے ہیں، سوائے گھاٹے کے سودے کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ رمیسا بیگم نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا عکس دیکھتے ہوئے ضبط سے کہا تھا، جبکہ انہیں اپنی باتیں بے معنی سی لگی۔ وہ جانتی تھی کہ سحر جب ایک بار فیصلہ کر لے تو اس کے ارادوں سے اسے ہٹانا ناممکن سا ہوتا تھا۔ محبت شاید ویسے بھی اندھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی باتوں پر محظوظ ہوتا ہلکے پھلکے لہجے میں معصومیت سے بولا تھا، جس پر زمل اور حاشر بے ساختہ مسکرائے تھے۔ رمیسا بیگم اس کی ڈٹائی پر تپ کر رہ گئی۔ حاشر نے اتنی سیریس سچویشن میں بھی اس کے انداز اور معصومیت سے کہنے پر ہونٹوں کو گول کر کے سیٹی بجائی تھی، جس پر رمیسا بیگم اسے گھور کر رہ گئی۔ اسرا نے کھا جانے والی نگاہوں سے دروازے کو دیکھا تھا۔ اسے یہ شخص شدید زہر لگا۔ وہ کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا تھا۔ اسرا ایک جھرجھری بھر کر رہ گئی، لیکن اگر وہ سچ بول رہا ہوا تو اس کے اندر سے جیسے کسی سرگوشی سے انداز میں کوئی بولا تھا۔ اب یہ آدمی اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والا تھا؟ اسے اس کے ارادے ٹھیک نہ لگے، وہ اس پر ہرگز اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اب اندر سے زمل اور حاشر کی مختلف آوازیں آنے لگ گئی تھی، جو کہ شاید اسے اس اطراف محبت پر چھیڑ رہے تھے۔ اسرا کو یہاں کھڑا ہونا مشکل لگا۔ اس کی پیشانی پر ننھی سی پسینے کی بوندیں جمع ہوئی تھی، جس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ مزید یہاں ٹھہرے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سحر کی غیر سنجیدگی سے جواب دینے پر ماحول میں موجود تناؤ خود بخود کم ہو گیا تھا۔ حاشر اور زمل اب اپنی ماں کو چھوٹے بچوں کی طرح منا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سحر کو خوب چھیڑ رہے تھے۔ رمیسا بیگم کے غصے کا گراف نیچے آتے دیکھ سحر ان کے قریب گیا تھا اور اپنے عمل پر پھر سے معذرت کرتے ہوئے اپنے سا لگایا تھا، جس پر ان کی آنکھوں میں نمی سی جمع ہو گئی تھی۔ سحر ان کے سب سے فرمانبردار اور قابل اولاد تھی۔ اس سے زیادہ دیر وہ ناراض نہ رہ سکی اور حاشر کی اوٹ پٹانگ باتوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، جس پر کمرے میں اس فیملی کا منظر مکمل ہو گیا تھا۔ زمل کی آمد رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ آسمان پر ہر طرف سیاہی پھیلی ہوئی تھی، پورے عالم پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا، اس لیے سردی اپنے عروج پر تھی۔ وہ جب سے اس کی گوہر فشانیاں اطراف محبت سن کر آئی تھی، کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس شخص کی باتوں سے جانے کون سے اندیشہ جنم لے رہے تھے۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ سمارٹ تھا۔ وہ کیسے محض اس کے لفظوں پر اعتبار کر کے بغیر کسی قانونی کاغذ پر ایگریمنٹ کے اسے نکاح کر سکتی تھی؟ اس سے پہلے اس چیز کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر جب سے وہ الفاظ اس کے سن کر آئی تھی، اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ اس قدر بااثر الفاظ تھے اس کی کہ ایک پل کو تو اس کا اپنا دل اس کے میٹھے سے لہجے میں کیے گئے اعتراف پر ایمان لانے کو مچلا تھا، جبکہ جسے اس نے اپنے غصے سے ڈپٹ کر دبا دیا تھا۔ وہ اب اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والا تھا؟ اس کے الفاظ بار بار کسی سرگوشی کی طرح اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جو کہ اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اس پر پیچ و تاب کھاتی اپنے غصے سے اس کیفیت کو خود پر طاری ہونے سے روک رہی تھی۔ سب کے سامنے کیسے وہ ڈٹائی سے اسے محبت کا اعلان کر رہا تھا۔ بے ساختہ اسرا کے کانوں کے ساتھ ساتھ اس کے گال بھی سرخ ہوئے۔ اس کی ڈٹائی کا سوچتے ہی اس نے کٹتے ہوئے دل میں آج اسے ایک نیا نام دیا تھا، بے شرم آدمی۔ کیا وہ اپنے گھر والوں کو بے وقوف بنا رہا تھا یا اسے؟ سوچ کر اس کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ غصے کے ساتھ ساتھ اس پر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی، جسے کوئی نام دینے سے فی الحال وہ قاصر تھی۔ اپنے غصے سے مزید کنٹرول ہوتے ہوئے وہ اپنے کندھے پر لاپرواہ سے انداز میں لی گئی شال کو سر پر اوڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی حد سے زیادہ جذباتی تھی۔ اسے اپنے ذہن میں چلتی باتوں کے جوابات ابھی اور اسی وقت چاہیے تھے۔ اس سے مزید انتظار وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگا سوچ کر اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اس کا دماغ فی الحال غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی تھی اور بغیر وقت کا اندازہ کیے اس کے کمرے کے باہر موجود تھی۔ فقط ایک پل کو اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکا تھا، جب پھر سے اس کے کانوں نے اس کے الفاظ سنے تھے اور وہ لب بھونجتی ہوئی بغیر دستک دیے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی تھی۔
کمرے میں ہر جگہ اندھیرا تھا۔ سائڈ لیمپ کی روشنی نے بیڈ کی ایک سائڈ کو مکمل روشن کر رکھا تھا، جبکہ کمرے کے بقایا حصے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک مسحور کن سی خوشبو اس کی سانسوں سے ٹکرائی تھی۔ خوبصورت سے وسیع کمرے میں نیم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے لب بجھتے ہوئے روشنی کی سمت دیکھا تھا، جہاں وہ سنہری آنکھوں میں نیند کے خمار کے ساتھ ساتھ حیرانے لیے کچھ بے یقینی سے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے بیڈ پر نیم دراز سا پورے کا پورا اپنی جانب متوجہ پا کر ایک پل کو وہ سٹپٹائی تھی۔ ساحر، جو کہ اپنے نائٹ ڈریس میں ملبوس کمفرٹر اوڑھے نیم دراز سا بستر پر بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، اور اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ کتاب بند کر کے سونے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب اسرا عالم کسی آندھی طوفان کی طرح پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے شدید حیرانی میں گھرے اسے دیکھا تھا۔ صحیح نصیب، تم اور اس وقت میرے کمرے میں؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ساحر نے کتاب بند کرتے ہوئے اپنی حیرت چھپاتے ہوئے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے زج کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ اسرا کو دیکھ کر صاف لگتا تھا کہ وہ لڑنے آئی ہے۔ اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے، گال غصے سے سرخ تھے اور آنکھوں میں ضبط سے لالی سی تیر رہی تھی۔ آپ جیسے لوگوں کے خواب کبھی پورے نہیں ہوتے، اور یہ کیا محبت کا ڈرامہ لگا رکھا ہے آپ نے؟ اب آپ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ اسرا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ اس دوران اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھونچی تھی، ہونٹوں کو سختی سے پیوست کیا تھا اور بادامی نگاہوں میں ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ غصہ خود بخود اود آیا تھا۔ اسرا کا انداز جواب طلب تھا۔ کون سی محبت، کون سا ڈرامہ؟ ساحر نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب جانے اس کے دماغ میں کون سا وائرس آ گیا تھا جو وہ اس سے استفسار کرنے یہاں اس وقت پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے صبح تک کا انتظار نہ ہوا۔ گھڑی رات کے 1 بجا رہی تھی اور اس سر پھڑی لڑکی کو کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اس نے پہلے ہی رمیسا بیگم کو کتنی مشکل سے اس رات کے بارے میں اس کی طرف سے کلیئر کیا تھا۔ اگر اسے اس وقت ہاشر یا رمیسا بیگم میں سے کوئی یہاں دیکھ لیتا تو اسرا کا امیج ان کی نظروں میں پھر سے خراب ہوتا۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنے بستر سے اترتے ہوئے اس کے روبرو آیا تھا۔ اوہ، اب مجھے آپ کو یاد کروانے کی ضرورت ہے؟ یہ نیچے آپ سب کے سامنے کیا بکواس کر رہے تھے کہ آپ کو مجھ سے محبت؟ پورے اعتماد سے اس سے لڑنے کے انداز میں اپنی بات کہتی، جانے کیوں وہ لفظ محبت پر آ کر ایک پل کو رکی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو کہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں اسرا اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ اس کی مقناطیسی آنکھوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی بات مکمل کرنا مشکل لگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ساحر اس کی بد تہذیبی پر تپ اٹھتا، مگر اس وقت وہ کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کیوں کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ کیا سچ میں ایسا ممکن ہے؟ ساحر نے ذرا سا جھک کر مخمور سے لہجے میں اس کی بادامی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انداز سامنے والے کو اپنے قابو میں کرنے والا تھا۔ اس کو اتنی توجہ سے خود کی طرف متوجہ پا کر جانے کیوں اسرا کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا سنائی دیا۔ یہ انسان کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا۔ اسرا زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ اس کی پیشانی پر بکھرے سلکی سنہری بال اس کی ہینڈسمنس میں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ اس کی سنہری آنکھوں میں آج ایک عجیب سا خمار تھا جس نے اسرا کو نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے یوں نظریں چرانے پر ساحر کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ ڈارک بلو کلر کے ڈریس میں ملبوس وہ سادگی میں بھی جہاں ٹھہر جاتی وہاں جچتی تھی۔ ایک عجیب سی فضول خیز خاموشی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ ایسا ناممکن ہے، آپ جیسا جھوٹا انسان جھوٹ بولنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ یقیناً آپ نے جھوٹ ہی بولا ہوگا۔ اپنے دل کی نفی کرتی ہوئی وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو اس نے مشکل ہی سنبھالا تھا۔ اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے ساحر کے دل میں کچھ چبھا تھا جس پر وہ لمحوں میں سنبھلا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ اسرا عالم اسے اپنی پہنچ سے بہت دور لگی۔ نازک لمحوں کا اثر پل میں ختم ہوا تھا اور اس کے تاثرات فوراً سپاٹ ہوئے تھے۔ جب تم مجھے اتنے اچھے سے جانتی ہو تو پھر اس وقت منہ اٹھا کر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ساحر کو اس کی بدگمانی بہت چبھی تھی، تبھی وہ اپنے لہجے کو چاہ کر بھی نارمل نہیں رکھ پایا تھا۔ پیشانی پر 2 بل خود بخود ہی پڑ گئے تھے۔ اسرا نے اس کے کرخت لہجے پر اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ جیسے جھوٹے انسان سے مخاطب ہونے کا، نفرت بھرے لہجے میں کہتی اسرا کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب وہ ایک دم اس کی بات کاٹتا وہ بالکل اسی کے لہجے میں بولا تھا۔ مجھ جیسے جھوٹے انسان کو ہی تم کچھ دنوں میں اپنا شوہر قبول کرنے والی ہو۔ ساحر کا انداز کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔ اسے اسرا کے لہجے میں موجود نفرت بہت کھلی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے سنانے سے خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا۔ مجبوری، بدقسمتی اور بے بسی ہے میری کہ میرا واسطہ آپ جیسے 2 نمبر انسان سے پڑا۔ گر جو میں ان مجبوریوں کی بیڑیوں میں جکڑی نہ ہوتی اور آپ، وہ ناگواری سے کہتے اسے یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر ایک قدم مزید اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کی سنہری آنکھوں میں براہ راست دیکھتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ پورے کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ ساحر کو اس کی ادھوری بات چھوڑنے اور چیلنجنگ انداز میں اپنی جانب دیکھنے پر اپنے دل کی دھڑکنیں بھی سست سی ہوتی محسوس ہوئی۔ اتنی نفرت، اتنا غرور، اتنا ضم، وہ کئی لمحے اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔
آپ اس دنیا کے آخری شخص بھی ہوتے تب بھی اسرا عالم کبھی آپ کو مڑ کر نہ دیکھتی. شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اسرا نے کچھ جتاتی سی نگاہیں اس کے وجیح چہرے پر ڈال کر بھرپور اعتماد سے کہا، جبکہ وہ نہ سمجھ لڑکی اب تک یہ نہ سمجھ سکی تھی کہ سحر کے معاملے میں کہے الفاظ سے ہمیشہ ہی الٹے پڑے تھے. پھر تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ. مجھے تم سے دلی ہمدردی ہے. اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اسے زج کرنے کے انداز میں چہرے پر متفکری لیے اسے چڑھا رہا تھا، جبکہ دل ہی دل میں اسرا عالم سے اپنی محبت کو کبھی ظاہر نہ کرنے کی وہ قسم کھا چکا تھا. بھاڑ میں گئی محبت، اس کے لیے اس کی سیلف رسپیکٹ سب سے زیادہ اوپر تھی، جس کی یہ لڑکی منٹوں میں ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیتی تھی. میری چھوڑیں، آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ میں کوئی مظلوم سی بے زبان لڑکی تو ہرگز نہیں ہوں. اگر آپ نے مجھے ذرا سا بھی ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی. اسرا کا انداز وارننگ دینے والا تھا. سحر نے ناگواری سے اپنی بھویں سکیڑی تھی. اس کی ہر بات کا جواب اس کے پاس پہلے سے تیار ہوتا تھا. وہ اسے گھور کر رہ گیا. میری کچھ شرطیں ہیں جسے آپ کانٹریکٹ پیپرز میں درج کروائیں گے اور اس پر اس جھوٹی شادی سے پہلے سائن ہوں گے. آپ ان شرائط کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے تو ہی میں اس نکاح پر رضامند ہوں گی، ورنہ آپ کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں. اصل بات بتائی جس کی وجہ سے وہ یہاں آئی تھی. سحر نے سنہری آنکھوں میں خفکی لیے اس آفت کی پرکالا کو دیکھا تھا جو لمحوں میں دوسروں کا سکون غارت کرنا جانتی تھی. بہتر، یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی. اگر تم نے کسی سے بھی اس ڈیل کا ذکر کیا تو یہ ڈیل اسی دن ختم ہوگی. پھر میں تمہاری کوئی بھی شرط ماننے کا پابند نہیں ہوں گا. اور ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ شادی ہرگز جھوٹی نہیں ہوگی. سحر نے اس کی بات پر حامی بھرتے ہوئے آخر پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں، باور کروانے والے انداز میں، کچھ حتمی سے لہجے میں کہا. جانے کیوں اسرا چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سرد پن اود آیا تھا جس پر اسرا کو اپنے الفاظ کہیں گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. اس کی نگاہیں پھر سے اس کے گرد ایک جادوئی تلسم کھینچنے لگی تھی، جس پر اندر ہی اندر وہ گھبراتی بظاہر غصے سے تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی اور بغیر کسی اور جانب دیکھے وہ سیدھے اپنے کمرے کی جانب گئی تھی. اسے کمرے سے یوں باہر جاتا دیکھ سحر نے لب بھونچے تھے. یہ لڑکی اس کے لیے سراسر امتحان تھی. اب جانے وہ کون سی اوٹ پٹانگ شرطیں لکھوانے والی تھی. سحر کو سوچ کر ہی کوفت ہوئی. دل تو یہ صاف منع کر دے کہ اس کی کوئی شرط قبول نہیں کرنے والا، مگر پھر اس کی ہر درمی کا سوچ کر وہ حامی بھر گیا. اپنے دل کو اس لڑکی سے محبت پر سرزنش کرتا وہ خود پر خفا ہوتا اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور لیمپ آف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ آج تو نہایت مشکل امر تھا. وجہ اسرا عالم کی گہر افشانیاں تھی. یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سر اٹھا کر جینے والوں میں سے تھے. محبت کا قیام ان کے درمیان مشکل ہی تھا. لاہور پہنچنے کے بعد وہ سیدھا اپنے ایک دوست کے پاس آیا تھا جو کہ یہاں ایک فلیٹ میں رہتا تھا. اس کا دوست ایک نامور وکیل تھا جو کہ عارف والا سے ہی تعلق رکھتا تھا، مگر اپنی جاب کی وجہ سے لاہور سیٹ تھا. اس کی فیملی بھی حازم کے گاؤں میں ہی رہتی تھی، جبکہ خود وہ اکیلا یہاں اسے لگژری سے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا. حازم نے یہاں پہنچ کر اس اسرا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس نے اس کی پوری مدد کرنے کا اسے یقین دلایا تھا. حازم کے کوئی رہائش کا انتظام کرنے کا کہنے پر وہ اسے اپنے ساتھ اس فلیٹ میں رہنے کا کہہ چکا تھا، جس پر حازم اس کا مشکور تھا. اس سے لگتا تھا کہ اب اسرا کو ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. واجد ایک بہت نامور وکیل تھا. اس کی پولیس والوں سے خوب جان پہچان تھی. یقیناً یہ سب اسرا کو ڈھونڈنے میں معاون ثابت ہوتے. وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا اور جلد از جلد اسرا تک پہنچنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اس وقت سٹینڈ نہ لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی. بس وہ اسرا سے مل کر سب سے پہلے اپنے عمل کی معافی مانگے گا اور اس سے اپنی محبت کے بارے میں بتائے گا. اپنے بے سکون دل کو ایسے دلاسے وہ روز دیتا تھا. اسے یہاں ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور جانے اسے اور کب تک انتظار کی سولی پر لٹکنا تھا. وہ اس دن کا منتظر تھا جب اس کی اسرا اس کے سامنے ہوگی اور وہ اسے اپنا حال دل سنائے گا. وہ جانتا تھا کہ وہ بہت غصہ ہوگی، مگر وہ اسے منا لے گا، اس کے نخرے برداشت کر لے گا. بس ایک دفعہ اسے دوبارہ مل جائے. قسمت اسے اسرا سے ضرور ملواتی، مگر کون جانتا کہ یہ ملاقات عارضی ہوتی یا آخری. وقت پر اس کا ساتھ نہ دینے کی کچھ سزا تو اسے بھی ملنی چاہیے تھی، اور وہ اسرا عالم تھی جس کے بارے میں اندازہ لگانا یا اسے جاننے کا دعویٰ کرنا سوائے غلط فہمی کے کچھ نہ تھا. واٹس رانگ ود یو؟ ذہنی توازن درست ہے یا اپنی بہن کی طرح تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے؟ اس کی مسلسل خود پر جمی نظروں سے چٹتے ہوئے دانت کچکچا کر بولا تھا. رافع نے اس کے اسرا کے بارے میں خیالات پر نفی میں سر ہلایا تھا. ان دونوں کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں تھا. آج صبح جب وہ اسرا سے سحر کے بارے میں بات کر رہا تھا تب اس نے بھی اسے اسی طرح ناگواری سے کھٹ دماغ ایس ایس پی کہا تھا، اور اب وہ بھی اس کی شان میں بالکل اسی جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا. اسرا نے اسے ڈیل کا قطعی ذکر نہیں کیا تھا. رافع کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ اس نے اس کی شادی پر پوچھنے پر ہاں کر دی. کیوں کی ہے اس کی وجہ وہ نہیں بتا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اسے فورس کرے. رافع کو بس دل کا دورہ پڑنا باقی تھا، ورنہ تو پورے 15 منٹ شوق کی کیفیت میں بیٹھا اسرا کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا، یہ سن کر ہی کہ اس نے اس سے شادی پر ہاں کر دی ہے.
اسرا اور سر کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے ایک بہت بڑا دھماکہ تھی جسے قبول کرنے میں سے کئی لمحے لگے تھے۔ سر نے ضرور اسرا کو کسی بہت بڑی چیز پر مجبور کیا ہوگا جس پر اس نے رضامندی دی۔ پوچھنے پر بھی اسرا کے کچھ نہ بتانے پر وہ ساحر سے وجہ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رافع پولیس اسٹیشن سے ایک ضروری بات کا کہہ کر بڑی مشکل سے ساحر کو اس قریبی ریسٹورنٹ لے کر آیا تھا جو کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور اس نے اسے بتانا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ رافع سے سخت خفا تھا۔ ساحر نے لنچ میں اپنے لیے سینڈوچ اور کافی کا آرڈر دیا تھا جبکہ رافع نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے صرف کافی منگوائی تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا ساحر کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا اسے شکوہ کنانی نگاہوں سے دیکھی جا رہا تھا جس پر وہ زچ ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا، اگر آپ کو اس کا اتنا ہی دماغ خراب لگتا ہے تو کیوں کر رہے ہیں اس سے شادی؟ مجھے تو ابھی تک اپنے کانوں سنی بات پر اعتبار نہیں آ رہا کہ اسرا نے آپ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ ویسا کیسے کر سکتی ہے؟ ضرور آپ نے کچھ کیا ہوگا ورنہ اسرا تو کبھی نہ کرتی۔ رافع نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کا انداز کریدنے والا تھا۔ مکمل یونیفارم میں ملبوس ساحر یہاں موجود تمام لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا تھا۔ یونیفارم میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی ہینڈسمنس مزید پرکشش سی ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ تمہاری بہن کسی ملک کی شہزادی ہے جس کی مجھ سے شادی نہیں ہو سکتی؟ ساحر نے ماتھے پر تیوری ڈالتے ہوئے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سنجیدہ سی شکل پر ناگواری سی پھیل گئی تھی۔ بات کو گھمائے مت سر، یہ بتائیں کہ آپ نے اس سے ایسا کیا کہا جس پر اس نے آپ سے شادی کرنے پر رضامندی دے دی؟ رافع نے سنجیدگی سے ہنوز آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے سوال گردش کر رہے تھے جس کا جواب نہ تو اسے اسرا دے رہی تھی اور نہ ہی ساحر۔ مجھے کیا پتا اس نے ہاں کیوں کی؟ یہ تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ساحر کا انداز جان چھڑوانے والا تھا۔ اس نے شانے چکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا آرڈر کیا ہوا لنچ آ چکا تھا۔ وہ اپنی کافی اور سینڈوچز کی جانب متوجہ ہوا۔ رافع کو لگا وہ پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے۔ اور یہ محبت کا کیا سین ہے؟ آپ نے سب کے سامنے کہا کہ آپ کو اسرا سے محبت ہے اس لیے آپ اس سے شادی کر رہے ہیں۔ میری یادداشت میں تو ایسا کوئی لمحہ محفوظ نہیں جس میں آپ نے اس سے کبھی ٹھیک سے بات بھی کی ہو۔ تو پھر آپ کو اس سے محبت کیسے ہوئی؟ رافع نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ساحر نے سینڈوچ کی بائٹ لیتے ہوئے اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھا تھا۔ رافع ہنوز اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ ہے نا؟ ساحر نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ 150%۔ رافع نے لمحوں میں جواب دیا۔ اس پر تو وہ خود سے زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ تو بس پھر سارے سوال اپنے ذہن سے نکال دو، ریلیکس ہو جاؤ۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا رافع، میری وجہ سے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صحیح وقت آنے پر میں تمہیں خود سب کچھ سچ بتا دوں گا مگر ابھی نہیں۔ تم اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ اور شادی کی تیاری کرو سالے صاحب، آفٹر آل تمہاری بہن کی شادی ہے۔ سنجیدگی سے اپنی بات کہتا ہوا آخر پر غیر سنجیدگی سے بولا تھا اور دوبارہ اپنی کافی کی جانب میں توجہ ہوا۔ اس کی باتوں سے رافع کے دل و دماغ پہ گردش کرتے سوال ایک پل کو رک گئے تھے۔ جب وہ کہہ رہا تھا تو ضرور کوئی وجہ ہوگی جسے سمجھتے ہوئے رافع نے اللہ کے بعد سب کچھ اس پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود بخود پرسکون ہو گیا تھا۔ تیاری تو میں کروں گا اور ایسی کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ بس آپ کی زندگی سے امن و سکون جانے پر مجھے آپ سے دلی ہمدردی رہے گی۔ رافع نے اس کی پلیٹ سے ایک سینڈوچ اٹھاتے ہوئے اپنی مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے کہا۔ اب ٹینشن دور ہوئی تھی تو اسے احساس ہوا کہ اسے شدید بھوک بھی لگی ہے جس پر بغیر جھجکے ساحر کی پلیٹ سے وہ اٹھا کر کھانے لگا۔ لیٹ سی کس کا امن و سکون برباد ہوتا ہے، معنی خیز سے انداز میں کہتا وہ اپنی کافی کا مگ اٹھا کر کافی پینے لگا۔ وہ بھی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا تھا۔ اسرا عالم کو اپنے اعصاب پر سوار تو وہ ہرگز نہیں کرنے والا تھا۔ یہ سوچ چکا تھا۔ اس کے انداز پر رافع کا جاندار کہکا بھی ساختہ تھا۔ یہ دونوں ہر وقت لڑنے والے تھے جسے سوچ کر ہی رافع سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ ساحر نے اس کی ہنسی پر اسے گھور کر دیکھا تھا جس پر رافع مزید پھیلتے ہوئے اب اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ ٹیبل کے نیچے سے ساحر نے اپنا پاؤں زوردار طریقے سے ایک ٹرک سے اس کے پاؤں پر مارا تھا جس پر رافع بھی ساختہ چیخا تھا۔ چہرہ درد کی شدت سے لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ ارد گرد موجود سب لوگوں نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جس پر رافع ضبط کر کے رہ گیا اور بے یقینی سے ساحر کو دیکھنے لگا جسے کہہ رہا ہو کہ کوئی اور طریقہ نہ ملا میرا منہ بند کروانے کو، جس پر ساحر کے تاثرات میں 19-20 کا فرق بھی نہیں آیا تھا۔ اب یوں مت دیکھو مجھے اور میری بات دھیان سے سنو۔ اس فرائیڈے کو ماں صاحب اور حاشر کے ساتھ تم اسرا کے گھر میرا رشتہ لے کر جاؤ گے۔ ساحر نے اس کی شکوہ کنار نظروں سے خود کو دیکھنے پر سنجیدگی سے کہا جس پر رافع نے اس انسان کو دیکھ کر رہ گیا۔ ہر وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان گردش کرتا رہتا تھا۔ اسرا کے گھر، اس کے تایا جان مجھے گولی مار دیں گے۔ رافع نے حیرانی سے اسرا کے گھر کا ذکر سن کر اس کے گھر والوں کے غصے کو سوچ کر ہی جھرجھری بھرتے ہوئے کہا۔ اسرا کے گھر مطلب اسماعیل صاحب کے گھر جانا ہے؟
तुम उन्हें ही असरा की फैमिली के तौर पर मेरे घर वालों से मुतारिफ करवाओगे। इस्माइल साहब से सारी बात मैं कर चुका हूँ। साहर ने उसे संजीदगी से सारी सूरत हाल समझाते हुए कहा। वो सारी प्लानिंग कर चुका था। राफी ने मुतासिर कुन निगाहों से उसे देखा था। यूं ही तो नहीं, ये शख्स अपनी काबिलियत की वजह से जाना जाता था। उसकी सारी प्लानिंग सुनकर और कहानी में अपना किरदार समझते हुए राफी ने इस बात में सरह लाया था। साहर ने उसे बाकी के मामलात के बारे में भी मुख्तसर सा आगाह कर दिया था। वो दोनों मजीद आधा घंटा इस रेस्टोरेंट में गुजारने के बाद यहाँ से चले गए थे। उनका रुख अब पुलिस स्टेशन की तरफ था। राफी अब कदरे पुरसुकून था और वापस अपने शौक अंदाज में लौट आया था। रुमैसा बेगम साहर की खुशियों की खातिर मान गई थी। सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से वो इस लड़की को कबूल कर रही थी, वरना तो इस दिन के बाद से असरा इनके दिल से उतर गई थी। वजह चाहे जो भी थी, मगर वो इस रात वहाँ मौजूद तो थी ना, और साहर की सारी दलीलें उनके दिल से असरा के लिए बदगुमानी ना निकाल सकी थी। रुमैसा बेगम हीरा से बहुत शर्मिंदा थी। उनके दिल की हसरत ही रह गई थी कि हीरा जैसी सुगड़ और आला खानदान की लड़की उनकी बहू बनती। वो खुद साहर से ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह सकती थी, इसलिए हार मानते हुए अपनी रजामंदी दे दी थी। जबकि असरा के लिए उनके दिल में बहुत गुस्सा था। राफी के साथ वो असरा के घर साहर का रिश्ता ले गई थी और निकाह की तारीख तय कर आई थी। असरा अलबत्ता यही थी। राफी ने यही बहाना बनाया था कि उसके पेपर्स होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से नहीं जा सकती। जबकि रुमैसा बेगम चाहती थी कि वो निकाह तक अपने घर रहे। असरा की फैमिली से मिलकर वो कुछ खास खुश नहीं हुई थी। वो गांव में रहने वाले सादा से मुखलिस लोग थे, जबकि उनकी बेटी हरगिज सीधी नहीं थी। वो सारा वक्त खामोशी रही थी। साहर उनकी रजामंदी पर खुश था। असरा तो ये सब कुछ देखकर हैरान थी। उसने कितनी चालाकी से सब कुछ सेट किया था। वो इस्माइल साहब की फैमिली को उसकी फैमिली बताकर बहुत इत्मीनान से झूठ बोलते हुए सब कुछ मैनेज कर रहा था। एक पल को तो असरा भी इसकी प्लानिंग पर उसे सराहे बगैर ना रह सकी। बहुत ही कोई शातिर दिमाग था इस SSP का, जो वो हर तरह के हालात को अपने मुताबिक ढालने का हुनर रखता था। उसे हर तरह के हालात से निपटने का फन पता था। असरा उसकी स्मार्टनेस पर उसे देखकर रह गई। उनकी शादी जनवरी के महीने की 15 तारीख को होना तय पाई थी, जिसमें सिर्फ एक हफ्ता ही रहता था। जिमल हनान के साथ कल रात ही आ चुकी थी और अब वो शादी के बाद जाने का इरादा रखती थी। असरा की सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी साहर ने जिमल को दे रखी थी। असरा ने खुद भी बाहर जाने से साफ मना कर दिया था। रुमैसा बेगम को असरा के लिए की गई शॉपिंग में कोई खास दिलचस्पी ना थी। जिमल बेचारी तो घुन चक्कर बनी हुई थी। वो और हाशर दोनों ही दिलो जान से शादी की तैयारियां कर रहे थे। अक्सर रात को राफे जल्दी यहाँ आ जाता तो ये लोग डिनर के बाद ढोलकी रख लेते, जिसमें असरा को दरमियान में बिठाकर उसे खूब छेड़ते थे। हनान अलग उसका मजीद दीवाना हो गया था। आतिफ भी कभी कभार चक्कर लगा देता और असरा को देखकर उसने बेसाख्ता इतराफ़ किया था कि अगर साहर ने उसकी खातिर सबसे लड़कर अपनी मंगनी तोड़ी थी तो सही तोड़ी थी। ये लड़की उसके साथ बहुत खूबसूरत लगती थी। इन दोनों की जोड़ी मिसाली होती। वो साहर की पसंद को दाद दिए बगैर ना रह सका। इस छेड़छाड़ उस निकाह को लेकर असरा के महसूसात में 19-20 का भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इस निकाह की हकीकत से वाकिफ़ थी। शादी से 4 रोज़ पहले असरा ने अपनी शर्तें बताते हुए पेपर रेडी करवाने का कहा था। उसकी शर्तें सुनकर साहर की पेशानी पर ढेरों बलों का इजाफा हुआ था। दिल तो क्या पेपर रेडी करवाने के बजाय इसका गला दबा दे, जो उसे ऐसा समझती थी, मगर वो जब्त करके रह गया। उसने उसकी सारी शर्तें मानी थी सिवाय एक के, जिस पर खासी नाराज़गी का इजहार करते हुए उसे वाज़ेह बता गया था कि वो इसकी ये शर्त नहीं मानने वाला, जिस पर असरा ने वो मुश्किल जब्त किया था। ये भी कम नहीं था कि वो बाकी सारी शर्तें कबूल कर रहा था। शाम तक पेपर्स बनकर आ गए थे, जिन्हें मुकम्मल पढ़ने के बाद असरा ने साइन कर दिए थे, जिस पर साहर पहले ही साइन कर चुका था। इस तरह इन दोनों के दरमियान शादी से पहले एक डील हुई थी, जिसका इल्म सिर्फ इन दोनों का था। इन दोनों के अलावा इस डील से सिर्फ अल्लाह वाकिफ था, जो कि उनके मुस्तकबिल से भी बखूबी वाकिफ था। आधा दिन निकल गया था और उनकी शॉपिंग थी कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। अब वो थक चुका था। हर तरफ शाम होने वाली थी। आधा दिन ऑफिस में सर खपाने के बाद वो जिमल के एक कॉल करने पर उसके लिए शॉपिंग मॉल आ गया था। पहले पहल तो वो शॉपिंग में उसका साथ देता रहा, जबकि 2 घंटे गुजरने के बाद वो थक चुका था। जिमल उसके चेहरे पर थकावट देखती हुई जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग कंप्लीट करने लगी। साहर की शादी में बस 2 दिन ही रहते थे, इसलिए वक्त बहुत कम और काम बहुत ज़्यादा था। हालांकि ये सिर्फ नकाब अम्मार रुखसती थी, फिर भी हर चीज़ इस तकरीब के लिए पूरे एहतमाम से ली गई थी। वो लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके निकलने लगे थे जब रुमैसा बेगम ने उसे कॉल करके वापसी पर ज्वेलर से ज्वेलरी कलेक्ट करने का कहा था, जिस पर जिमल उजरत में हाशिर को यही रुकने का कहकर खुद ज्वेलरी सेक्शन की तरफ बढ़ी थी। हाशिर उसके जाने के बाद वही कॉरिडोर में उसका इंतजार करने लगा। वो यूं ही बेमकसद इर्द गिर्द देखने लगा। उसके अंदाज में बेजारी थी। वो घर जाकर कुछ देर रेस्ट करने का इरादा रखता था। उसके बाद शाम में वो और राफे साहर और असरा को खूब छेड़ने का इरादा रखते थे। आज उन्होंने स्पेशल ढोलकी रखी थी, जिसमें साहर को भी शामिल होने के लिए वो सुबह से वादा ले चुका था, मगर इस सब के लिए इसका ताज़ा दम होना ज़रूरी था। अपनी स्याह चमकती हुई आंखें घुमाता हुआ यूं ही इर्द गिर्द देख रहा था, जब एक जगह उसकी निगाहें थम सी गईं। उसके थके थके से चेहरे पर यकदम सी हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई।
وہ ایک پل کو اپنے لب کا کونا دانتوں میں دباتا اپنی مسکراہٹ روکتا خود بخود اس جانب چلنے لگا۔ اس کا شریر سا انداز لمحوں میں لوٹ آیا تھا۔ اپنے سامنے نایاب کو دیکھ کر وہ جانے کیسے فریش ہو گیا تھا۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ شائستہ سے لہجے میں اس کی پشت پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اپنی پشت پر جانی پہچانی آواز سنتے ہوئے وہ فوراً پلٹی تھی اور اپنے پیچھے اسے کھڑے دیکھ کر وہ تھوڑی حیران بھی ہوئی تھی۔ ڈارک بلو پینٹ پر لائٹ پنک کلر کی شرٹ میں ملبوس جس پر لائننگ والی بلو ٹائی لگائے وہ خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم سنجیدگی اس کی وجاہت میں اضافے کا باعث تھی۔ سیاہ بالوں کو نفاست سے پیشانی پر سیٹ کیے حاشر اسرار اپنی منفرد پرسنالٹی سے نایاب فریاد کو متاثر کر گیا تھا۔ وہ اسے 1.5 ماہ بعد دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ نیاب نے بمشکل اس کی شخصیت کے ضم سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، ورنہ تو اس شخص کے تیز پرفیوم کی خوشبو اس کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ حاشر اس کی جائزہ لیتی نگاہوں سے محظوظ ہوا تھا۔ اب یہ پبلک پلیس ہے تو بندہ بھولے بھٹکے سے کبھی نہ کبھی ٹکرا ہی جاتا ہے، ورنہ آپ کو تو کبھی اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ مجھے اپنے گھر لنچ یا ڈنر پر انوائٹ کریں۔ حاشر اس کی حیرانی پر شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نیاب اس کی گہری نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی ایک پل کو سٹ پٹائی تھی۔ وہ تو یہاں چوڑیاں دیکھ رہی تھی جب یہ انسان اچانک اس کے سر پر نازل ہو گیا۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ یوں 2 مہینوں بعد آج اسے یہاں ملے گا۔ وہ اپنی کزن کے ساتھ آئی تھی جو کہ فوڈ کورٹ میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ یہاں چوڑیاں دیکھتے ہوئے رک گئی۔ میں کیوں آپ کو اپنے گھر پر انوائٹ کروں؟ آپ کے میری پھپھو کے بیٹے ہیں جو میں آپ کی دعوتیں کرتی پھروں؟ نیاب نے سنبھلتے ہی تنک کر پوچھا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل آج ہرگز اس سے بحث کرنے کو نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی ازلی سپورٹ انداز میں بولی، جس پر حاشر نے اپنی سیاہ مقناطیسی آنکھیں گھمائی تھی، اور نیاب اس کے اس دل فریب انداز کو دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے آپ کی پھپھو کا بیٹا بننے کا کوئی شوق بھی نہیں، اور ضروری تو نہیں کہ جن سے جان پہچان ہو صرف انہیں ہی دعوت پر بلایا جائے۔ کچھ ملاقاتیں جان پہچان بڑھانے کے لیے بھی تو کی جاتی ہیں۔ ہلکا سا جھک کر اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے وہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک پل کو نیاب کا دل اس کے جان لیوا انداز پر رکا تھا۔ وہ پورے کا پورا اس کی جانب متوجہ تھا۔ ارد گرد گزرتے لوگوں نے ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ نیاب نے فقط ایک پل کو اپنی ہیزل رنگ کی آنکھوں سے اس کی سیاہ مقناطیسی نگاہوں میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد وہ نگاہیں چرا گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنے پہلے سے درست بالوں کو مزید درست کرتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے بولی تھی، جبکہ جانے کیوں آج اسے یہاں رکنا مشکل لگا۔ اس نے گزشتہ مہینوں میں اسے مس کیا تھا۔ جانے کیوں وہ انجانے میں ہی کئی بار ریسٹورنٹ گئی تھی کہ شاید اس سے دوبارہ ملاقات ہو جائے، مگر اسے نہیں ملا تھا، اور آج اچانک اس کے سامنے آ جانے پر نیاب اپنی عجیب ہوتی کیفیت سے انجان تھی۔ 2 دن بعد میرے بھائی کی شادی ہے۔ انویٹیشن کارڈ آپ کے فادر کو میں دے چکا ہوں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تشریف لائیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ آپ آئیں گی نا؟ حاشر نے آس بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس کی خود سے گھبراہٹ جانے کیوں اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نیاب کا دل کیا فوراً حامی بھر دے، جبکہ وہ جانے کچھ کیوں بول نہ سکی۔ اس کے ہاتھ میں تھامے فون پر اس کی کزن کی کال آنے لگی، جس نے ان کی گفتگو میں مکل کیا تھا۔ وہ چونک کر اپنے فون کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جبکہ کال اس نے پک نہیں کی تھی۔ میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ اسے جانے کو پر تولتا دیکھ وہ آس کی ڈور اس کے ہاتھ میں بھی تھما چکا تھا۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ نیاب نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ وہ سمجھ نہ سکی آج اس کا کہا ایک ایک لفظ اسے اس کی جانب اس قدر کیوں متوجہ کر رہا تھا کہ بدلے میں اسے اپنے الفاظ کہیں گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے ہمیشہ اس انسان کا شرارتی اور غیر سنجیدہ روپ دیکھا تھا، جبکہ آج اس کے لہجے کی سنجیدگی جانے کیوں اس کا دل مو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹتی لمبے لمبے ڈگ بھرتی فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے خاموشی سے پلٹ کر جانے پر حاشر کے لبوں کو ایک مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس کا خود سے یوں نگاہیں چرانا حاشر کے دل میں گھر سا کر گیا۔ اس کے رگوں پے میں خود بخود ہی طمانینت سی بڑھنے لگی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے بھی پلٹا ہی تھا جب زمل کو اپنے پیچھے کھڑا پا کر ایک پل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اور وہ اس کے خود کو مشکوک نگاہوں سے گھورنے پر ایک لمحے کے لیے سرپٹایا تھا۔ کون تھی یہ؟ زمل اپنی سنہری آنکھوں میں سوالی اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ حاشر نے معصومیت سے کندھے چکاتے ہوئے ایک نظر اپنے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا جہاں کوئی نہیں تھا۔ زمل نے اس کی چلاکی پر اسے گھورا تھا۔ اس نے شاپ سے نکلتے ہی اسے کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی کیونکہ حاشر اس کے آگے کھڑا تھا اور اس کے ان کے قریب پہنچنے تک وہ جا چکی تھی۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، میں نے خود تمہیں اس لڑکی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ سیدھی طرح شرافت سے بتاؤ کون تھی، ورنہ میں جا کر ماما کو بتانے والی ہوں کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان کے لیے بہو تلاش کر چکا ہے۔ زمل نے اسے ڈراتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے کہا تھا، جس پر حاشر پل میں سیدھا ہوا تھا۔ تمہاری ہونے والی بھابھی تھی، اور خبردار جو گھر جا کر ماں صاحب سے کچھ بھی کہا، بھائی کو تو انہوں نے بخش دیا، جبکہ مجھے تو اسی وقت پھانسی پر لٹکوا دیں گی، اسی لیے اپنا منہ بند ہی رکھنا۔
حاشر نے التجائی سے انداز میں اسے مناتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اپنے لفظوں سے اپنی بھڑاس بھی نکال چکا تھا۔ زیمل نے اپنی سنہری آنکھوں میں حیرت لیے حاشر کو دیکھا تھا، جو کہ اپنے لیے لڑکی پسند کر بیٹھا تھا۔ اوکے، نہیں بتاتی، لیکن مجھے بھی تو ملواؤ اس سے، زیمل نے پرجوشی سے کہا۔ اسے یکدم ہی حاشر کی پسند کو دیکھنے کا شدت سے شوق اٹھا تھا۔ ہاں، پہلے وہ مجھ سے تو صحیح سے بات کر لے، شاید شادی پر آئے، پھر ملواؤں گا۔ حاشر نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز تھامتے ہوئے ایک سرد آہ فضا میں سپرد کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ، تو یعنی معاملہ یک طرفہ ہے۔ زیمل نے اس کی حالت سے حظ اٹھاتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے کہا اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کی جانب چلنے لگی۔ حاشر اس کی بات سے منہ بسورا تھا، جس پر زیمل کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ وہ دونوں یوں ہی نایاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے گاڑی تک پہنچے تھے اور پورے راستے ان کی گفتگو کا موضوع یہی رہا تھا۔ زیمل تو اس سے سب کچھ اگلوا چکی تھی کہ وہ اسے پہلی بار کہاں ملا تھا، اسے کیسے جانتا تھا، وہ لڑکی کرتی کیا تھی، وغیرہ وغیرہ، جس پر حاشر اپنی قسمت کو کوستا ہوا اسے سب کچھ بتانے پر مجبور تھا۔ ایک تو اس کی زندگی میں کبھی پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی۔ وہ ذرا سا سب سے مخفی کچھ کرنے لگتا تو فوراً پکڑا جاتا تھا۔ جیسے اب زیمل نایاب کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی اور حاشر اسرار اسے بتانے پر مجبور تھا۔ یہ 2 دن بھی تیزی سے گزر گئے تھے۔ اس شادی میں سب ہی خوش تھے، پرجوش تھے، سوائے اسرا عالم کے، جو کہ اس شادی کی حقیقت کو جانتی تھی۔ اس کے جذبات میں، اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ خاموش تھی اور خاموشی سے یہ سب ڈرامہ دیکھتے ہوئے اس کا حصہ بن گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے اسے اس آخری خاردار راستے سے گزرنا ہوگا، جس کے لیے وہ مشکل ہی صحیح پر خود کو تیار کر چکی تھی۔ دن نکلتے اسماعیل صاحب کی پوری فیملی تیاری کے ساتھ یہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ اسرا کے گھر والے بن کر اپنی بیٹی بہانے آئے تھے۔ پھپھو سے تو اپنی خوشی سنبھالے نہیں سمجھ رہی تھی۔ دوسری جانب یہی حال پریشے کا تھا۔ انہوں نے اکثر سحر کو اسرا کے لیے فکر مند پریشان ہوتا دیکھ یہ خواہش کی تھی کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں، مگر سحر کی منگنی کا سنتے ہی انہیں اپنی یہ خواہش بے معنی سی لگی۔ مگر جب سے انہیں یہ خبر ملی تھی، صحیح معنوں میں انہیں اسرا کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ موت سے یوں بھی ہوتے ہیں، ان کا اللہ پر ایمان مزید بڑھ گیا تھا۔ پریشا نے تو یہاں پہنچتے ہی اسرا کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہاں وہ اسے اپنی شادی پر بلانے کا ارادہ رکھتی تھی اور اسرا نے اسے پہلے ہی اسے اپنی شادی پر بلا لیا۔ وہ تو اپنی بے باک باتوں سے اسرا عالم کی رگوں میں ہوتی خون کی گردش کو بڑھا چکی تھی۔ وہ اسے اس انسان کے حوالے سے چھیڑ رہی تھی جس کے لیے اس کے دل میں کوئی مقام، کوئی جگہ نہیں تھی، جس نے اس کی مجبوریوں کا سودا کیا تھا، جو سب سے بڑا جھوٹا تھا۔ ضبط کے باوجود ان سب کے شخص سے محبت دیکھ اسرا کا دل کیا وہ سب کو اس کی اصلیت بتا دے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکی۔ وہی مجبوری آڑے آ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا ایک دفعہ وہ اس الزام سے بری ہو جائے، وہ اپنی ماں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جائے گی اور اس انسان کو تو کبھی مڑ کر نہیں دیکھے گی۔ یہی ساری تسلیاں اپنے دل کو دیتے ہوئے وہ اس بھاری قدم کے لیے خود کو وہ مشکل تیار کر پائی تھی، ورنہ تو اپنے ناپسندیدہ شخص کا 2 لمحوں کے ساتھ بھی کسی صورت قبول نہ کرتی۔ دوسری جانب ساحر اپنے اس قدم سے مطمئن تھا۔ اسرا کے کہنے پر اس نے نکاح کی تقریب سادگی سے ہی گھر پر رکھوانی چاہی، جس پر رمیسا بیگم نے شدید اختلاف کیا تھا۔ اس کی شادی دھوم دھام سے پوری شان و شوکت سے کرنا چاہتی تھی اور اس میں انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ آخر ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی جس کے بارے میں انہوں نے ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے۔ پھر کیا ہوا اگر بہو ان کی پسند کی نہیں تھی، مگر وہ اس کی شادی بالکل ویسے ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جیسے وہ چاہتی تھی۔ سحر اس بار ان سے بحث نہ کر سکا اور خاموشی سے ان کا حکم مان گیا، جبکہ اس نے بڑی مشکل سے مہندی اور ولیمے کے فنکشن اس شادی سے مائنس کروائے تھے۔ اسے اپنے ضروری کاموں کا بہانہ بناتے ہوئے اس دن اپنی اس شہر میں غیر حاضری کا بتاتے ہوئے بمشکل رمیسا بیگم کا دھیان اس جانب سے ہٹوایا تھا۔ ولیمے کی تقریب وہ کچھ مہینوں کے بعد کرنے کے لیے رمیسا بیگم کو بمشکل ہی منا پایا تھا، ورنہ تو وہ اس کی اس منطق پر اس سے شدید خفا ہوئی تھی۔ بہرحال وہ بھی سحر اسرار تھا، کسی کی ایک سنتا تھا تو بدلے میں اپنی 4 منواتا تھا۔ اسے رمیسا بیگم کی فرمائش پر نکاح اور رخصتی کا فنکشن ان کی خواہش کے مطابق کرنے کی حامی بھر لی تھی، جبکہ مہندی پر تو سرے سے ہی انکار کر دیا تھا اور ولیمہ فی الحال پوسٹ پون کر دیا تھا۔ آج جمعے کے مبارک دن ان کا نکاح تھا، جو کہ نکاح جمعے کے بعد تھا تو یہ ڈے فنکشن تھا، جس کے لیے لاہور کا سب سے مشہور اور مہنگا بینکویٹ بک کروایا گیا تھا۔ اس تقریب کا انتظام بینکویٹ میں آؤٹ ڈور کروایا گیا تھا۔ ویڈنگ پلانرز کی بہترین ارینجمنٹ نے اس فنکشن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ سفید، گلابی اور سرخ پھولوں، فینسی لائٹ سے سجا اسٹیج ہر کسی کی نگاہیں کھیرا کر رہا تھا۔ مرکزی توجہ تھا۔ پورے بینکویٹ کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے ایک خوبصورت سا نیلے پانی کا پول تھا، جسے فینسی لائٹس اور پھولوں کی مدد سے بڑی مہارت سے سجایا گیا تھا۔ پیسہ تو جیسے اس تقریب میں پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ یہاں موجود ہر چیز مہمانوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ ویڈنگ پلانرز کے کمال ترین انتظامات دیکھتے ہوئے ہر کوئی متاثر ہوا تھا۔ رمیسا بیگم ہر چیز اپنے معیار اور خواہش کے مطابق دیکھتے ہوئے بہت خوش تھی۔
آف وائٹ اور میرون کلر کی امتزاج کی قیمتی ساڑی میں ملبوس، گولڈ کا بھاری مگر نازک سا سیٹ پہنے، بالوں کا نفاست سے جوڑا بنائے، لائٹ سے میک اپ میں رمیسا بیگم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ایک باوقار خاتون تھی جو کہ سوبر سی شخصیت کی مالک تھی۔ وہ اور ہاشر مسکراتے ہوئے سب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہاشر اور رافع دونوں نے اس فنکشن کے لیے ایک جیسے ڈریس بنوائے تھے۔ فل وائٹ ڈریس پر سکن اور پیچ کلر کی امتزاج کی ڈیزائنر ویسٹ کوٹ میں ملبوس، گندمی رنگت، سیاہ بالوں کو نفاست سے جیسے سیٹ کیے، آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے، وہ دونوں بے انتہا ہینڈسم لگ رہے تھے۔ وہ دونوں یہاں موجود لڑکیوں کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ نرم گرم سی دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی جو کہ سردیوں کے موسم میں بہت بھلی لگتی تھی۔ زمل اور عاطف دونوں نے سیم ڈریسنگ کی تھی۔ زمل گرے اور سلور کلر کی خوبصورت سی نیٹ کی ساڑی میں ملبوس، بالوں کو خوبصورت سا سٹائلش جوڑا بنائے، اپنی ساڑی سے ہم رنگ جولری پہنے، موقع کی مناسبت کے حساب سے میک اپ کے ساتھ ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آف وائٹ ڈریس پر گرے اور سلور کی امتزاج کی ڈیزائنر ویسٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، عاطف شراز بھی خاصا وزیر لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے کپل پر ہر کسی کی صراحتی نگاہیں وقتاً فوقتاً اٹھتی تھیں۔ حنان نے سیم باب جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی اور اپنے سلکی سنہری بالوں کو جلد سے سیٹ کروائے وہ اپنی عمر سے تھوڑا بڑا بڑا لگ رہا تھا، جبکہ اس کی کیوٹنس تو جیسے اس ڈریسنگ میں ڈبل ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر صدقے واری جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کا لاڈلا، سب کی جان جو تھا۔ پریشے پیروں کو چھوتی گولڈن اور ریڈ امتزاج کی فراک میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہم وقت اسرا کے ساتھ ہی رہی تھی۔ اسرا کو گھر پر ہی بیوٹیشین تیار کرنے آئی تھی جس کے بعد اسے یہاں لایا گیا تھا۔ رمیسا بیگم اسماعیل صاحب کی فیملی کو اپنے رشتہ داروں سے ملوا رہی تھی۔ رافع اور ہاشر مہمانوں کے ساتھ ساتھ انتظامات بھی دیکھ رہے تھے۔ سحر نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں سے چند ہی لوگوں کو بلایا تھا جن میں انسپیکٹر فائق اور حامد بھی شامل تھے۔ اپنے ایس ایس پی صاحب کی شادی کی خوشی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ ای آئی جی صاحب بھی اپنی وائف کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ رمیسا بیگم کو ان کی آمد پر دلی خوشی ہوئی تھی، جبکہ انہیں دیکھ کر انہیں بے ساختہ ہیرا کی یاد آئی تھی اور وہ ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اگر اسرا ان کے گھر نہ آئی ہوتی تو آج ان کے بیٹے کا نکاح ان کی من پسند لڑکی ہیرا سے ہو رہا ہوتا۔ وہ صرف سحر کی وجہ سے خاموش تھی۔ سحر کے خلوص سے اپنی شادی پر مدعو کرنے پر یاسر صاحب اپنی بیوی کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے، جبکہ ہیرا نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے سوگ کا دن تھا، ماتم کا دن تھا۔ اس کی خوشیاں برباد ہوئی تھیں، وہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ یاسر صاحب نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اسے فورس نہیں کیا تھا۔ نکاح کا انتظام سٹیج کی پچھلی سائڈ پر کیا گیا تھا، جہاں خوبصورت سی سنہری کلر کی جالی دار پردے درمیان میں حائل کرتے ہوئے دونوں طرف پر وائٹ کلر کی رائل چیئرز دلہا دلہن کے لیے رکھی گئی تھی۔ مائک سسٹم میں ان کا نکاح ہونا تھا تاکہ یہاں موجود ہر کوئی ان کے اس مقدس رشتے کا گواہ رہ سکے۔ صرف سحر اور اسرا کی فیملیز اس طرف موجود تھی، جبکہ باقی سب مہمان سٹیج کی دوسری جانب تھے۔ رمیسا بیگم کا ہاتھ عقیدت اور محبت سے تھامے سحر انہیں اس حصے میں لایا تھا۔ رمیسا بیگم نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی تھی، جو کہ آج نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ سحر وائٹ کلر کی ڈیزائنر شلوار قمیض پر گرے اور سلور رنگ کی مزاج کی خوبصورت سی ڈیزائنر ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ سنہری بالوں کو نفاست سے ایک جانب سیٹ کر رکھا تھا۔ دائیں بازو میں قیمتی سلور رنگ کی ریسٹ واچ پہن رکھی تھی۔ لمبی کھڑی ستواں ناک، چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی کمال وجاہت لفظوں کی محتاج تو نہ تھی، وہ کسی ریاست کا مغرور سا شہزادہ معلوم ہوتا تھا جو ہر کسی سے بے نیاز اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اپنی شہزادی کو مستقل اپنی دسترس میں لینے والا تھا۔ اس پر وائٹ کلر بہت جچ رہا تھا۔ اسے دیکھنے والے اس لڑکی کی قسمت کو سراہے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ سنہری آنکھوں میں کچھ پا لینے کی چمک بڑی واضح تھی۔ اس کے وجیح چہرے کے نقوش پر اطمینان سا پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہینڈسم تو تھا ہی، جبکہ اپنے من پسند شخص کے حصول کی جو چمک اس کے چہرے پر موجود تھی، اس نے اس کی پرسنالٹی کے ضم میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آج تو اس کی جھب بھی نرالی تھی۔ زمل، عاطف، حنان، ہاشر، رمیسا بیگم اور ان کے ایک دو جاننے والی جالی دار پردے کے ایک طرف موجود تھے۔ دوسری جانب رافع اور پریشے اسرا کو تھامے اس طرف لے آ رہے تھے، جس کی یہاں انٹر ہوتے ہی ماحول میں ایک دل فریب سی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جس کا نصیب اس شاندار شخص کے ساتھ جڑنے والا تھا۔ رافع نے مدھم سی سنجیدگی بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے لا کر پردے کے دوسری طرف چیئر پر بٹھایا تھا۔ اسرا کے چہرے پر سرخ رنگ کا لمبا سا گھونگھٹ تھا جس نے اس کے چاند سے چہرے کو ہر کسی کی نگاہوں سے چھپا رکھا تھا۔ گھونگھٹ کے اندر اس کے حسین چہرے پر اس وقت صرف اور صرف سنجیدگی، فقط گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ڈارک سلور کلر کی میکسی پر لائٹ پیچ اور پنک کلر کی موتیوں کا نفیس مگر بھاری کام ہوا تھا۔ بھاری دوپٹے کے چاروں جانب گرے سلور کلر کی پٹی پر پیچ کلر کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ یہ ایک قیمتی ڈیزائنر ڈریس تھا
جو اسرا کے پہن لینے کے بعد مزید مہنگا ہو گیا تھا۔ اس کے چاند سے حسن پر یہ رنگ بہت کھل رہا تھا۔ متناسب سا برائڈل میک اپ کیے اور جولری پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چوڑیوں کے ساتھ تازہ گلاب کے گجرے پہنے ورد گرد موجود سب کی توجہ بار بار اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخ رنگ کا لمبا سا گھونگھٹ تھا۔ اسے تیار ہونے کے بعد کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بازار چھوئی موئی سی دکھنے والی لڑکی اندر سے بڑی مضبوط تھی۔ یہاں موجود ہر کوئی اس کے حسین چہرے کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی رافع بھی ان کے قریب ہی چیئر پر بیٹھا تھا۔ رمیسا بیگم اور اسماعیل صاحب سے زیادہ لیتے ہوئے اس نے ان کا نکاح پڑھنا شروع کیا تھا۔ ان کا نکاح کوئی اور نہیں، رافع جمال پڑھا رہا تھا۔ ہر طرف جیسے کچھ لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ حاشا نے اپنا DSLR کیمرہ نکالا تھا اور ان خوبصورت لمحوں کو کیمروں کی آنکھ میں محفوظ کرنا شروع کیا۔ سحر نے اس لمحے کو دل سے محسوس کیا تھا۔ اس کے دل کی کیفیت بہت مسحور کن تھی۔ پہلے اسرا سے پوچھا گیا تھا، جس پر اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھونچے بغیر اپنے اعصاب پر مزید دباؤ ڈالے یوں قبول ہے کہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ اس کے جذبات میں سوائے ناگواری کی حدیں بڑھنے کے اور مزید کوئی رد و بدل نہیں آیا تھا۔ وہ اس ڈرامے میں اپنے حصے کا کردار ادا کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ وہاں موجود کسی نے اس کے لہجے میں سپورٹ اور سڑپن محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر سحر اسرار نے ضرور نوٹ کیا تھا۔ اس نے ایک خفیف سی نگاہ اس کے سرخ گھونگھٹ میں چھپے چہرے پر ڈالی تھی جو کہ اس سے اس وقت پتھر دل لگی تھی۔ اسرا کے بعد سحر سے پوچھا گیا تھا، جس پر اس نے اپنی دلی رضامندی سے اسرا عالم کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ اس کے اقرار کے بعد وہاں ہر طرف کی مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ رمیسا بیگم نے اس کی پیشانی چوم کر اسے گلے لگاتے ہوئے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی، جبکہ زمل تو سحر کو ملنے کے ساتھ ساتھ پرجوش سی اسرا کی جانب بڑھی تھی اور اسے اپنے بازوؤں میں بھونجتے ہوئے ڈھیر ساری دعائیں تھیں۔ اسرا نے ایک لمحے کو شرمندگی کے احساس سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ یہ سب جھوٹ تھا، مگر ان لوگوں کے جذبات، ان کی محبت سچی تھی اور اسے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے شدید ندامت سی محسوس ہو رہی تھی۔ رافع اسرا کو سحر کے سپرد کر کے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے سحر کی نگاہوں میں واضح اسرا کے لیے محبت دیکھی تھی، جسے دیکھ کر اسے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوشگوار حیرت بھی ہوئی تھی۔ اسماعیل صاحب نے اسرا کے سر پر پیار دیتے ہوئے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں۔ وہیں پھپھو اور پریچے نے بھی اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی خوشیوں کا اظہار کیا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی درمیان میں حائل سنہری جالی دار پردہ ہٹایا گیا تھا، جس کے بعد رمیسا بیگم نے سحر سے اسرا کا گھونگھٹ اٹھانے کو کہا تھا، جس پر رافع اور حاشر کی شوخی بھرے جملوں نے وہاں موجود سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ آج تو سحر کو جانے کیوں ان کی باتوں پر کوئی غصہ، کوئی جھنجھلاہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ محظوظ سا ہوتا، ان سب کی منتظر چہروں پر ایک نظر ڈالتا، اسرا کی جانب بڑھا تھا اور ہلکا سا جھکتے ہوئے اس نے اس کے چہرے پر سے اس گھونگھٹ کو اٹھا دیا تھا۔ چند ہی مہمان یہاں اس طرف موجود تھے۔ یہاں موجود سب نے اس مہتاب سی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کہا تھا، جبکہ سحر، اس کی نگاہیں تو اس پر سے واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی اس قدر خوبصورت دلہن نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اس کی تعریف لفظوں میں بیان کرنا مشکل لگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ منجمد ہوا تھا، اس کی گھنی پلکوں کی جھکی ہوئی جھالر کو دیکھتے ہوئے گویا اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ خود پر جمی مسلسل اس شخص کی نظروں کو محسوس کرتی وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ ہر کسی کی نظروں کا فوکس اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ جانے کیوں کچھ لمحوں کے لیے گھبرائی تھی، تبھی اپنی نگاہیں جھکا گئی، ورنہ تو وہ سحر اسرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی عادی تھی۔ اپنے بیٹے کو یوں اس لڑکی کے حسن میں مگن دیکھ کر رمیسا بیگم کی مسکراہٹ جانے کیوں سمٹی تھی۔ یہ لڑکی اپنے حسن سے کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ وہ اس پر ایک سنجیدگی بھری نظر ڈال کر زمل سے انگوٹھی لانے کا کہنے لگی، جسے اس نے اپنے پرس سے نکال کر رمیسا بیگم کے حوالے کیا تھا۔ رمیسا بیگم نے اس کی جانب اپنی خاندانی انگوٹھی بڑھائی تھی تو جیسے وہ لمحوں میں واپس اس ماحول میں لوٹا تھا، اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا تھا اور ہر کسی کی شریر اور محظوظ کن نگاہیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت پر اپنے دل کی سرزش کرتا رمیسا بیگم کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو کہ ایک سرخ رنگ کی مخملی ڈبی اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھی۔ سحر نے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی تھامتے ہوئے اپنا ہاتھ اسرا کے سامنے پھیلایا تھا، جس پر ہر کسی کی پرشوق نگاہیں ان دونوں پر ٹک سی گئی تھی۔ اس کے یوں ہاتھ بڑھانے پر اسرا نے سنجیدگی سے اپنی بادامی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ سب کی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی مکان کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گئی، جسے اس نے فوراً تھاما تھا۔ اس کے لمس سے اسرا کو لگا جیسے اس کا دل اس کی ہتھیلی میں دھڑک رہا ہو۔ وہ ایک پل کو اس کے بعد اثر لمس سے اندر ہی اندر گھبرائی تھی، جبکہ چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔
सहार के अंगूठी पहनाते ही हर तरफ तालियों का शोर गूंजा था, जिस पर उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ठहर गई थी, जबकि उसने असरा का हाथ अब भी ना छोड़ा था। अपनी यकदम होती अजीब सी कैफियत से परेशान असरा ने कई बार उसके मजबूत हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश की, जबकि वो तो जैसे उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसके हाथ छुड़ाने की इन कोशिशों पर महजूज होते वो जानबूझकर खुद को लापरवाह जाहिर करता उसका हाथ थाम कर खड़ा था। रुमैसा बेगम ने बेसाख्ता ही कई हजार के नोट उनके सर से वार कर उनका सदका दिया था। वो दोनों एक साथ नजर लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। जिमल और इस्माइल साहब ने भी बेसाख्ता इन दोनों पर से कई हजार के नोट वार कर उनका सदका दिया था। उनकी चांद सूरज की जोड़ी तो हर किसी की निगाहों का मरकज बनी हुई थी। उसके मजीद मजबूती से हाथ थामने पर असरा ने आंखों में गुस्सा लिए अपना चेहरा उठाकर उसे देखा था, जिसने अपनी सुनहरी आंखों पर स्याह शेड्स लगा रखे थे। उसकी पर्सनैलिटी का चार्म बहुत दिलकश था। एक पल को असरा का दिल भी उसकी शख्सियत के चार्म में उलझा था, जिस पर उसके दिल ने उसके यूं बार बार मज़ाहमत करने पर एहतजाज किया था। उसके चेहरे के गुस्से भरे ताज़रात खुद ब खुद ढीले पड़े थे और वह मुश्किल अपनी पलकी झपकती निगाहें फेर गई। इस शख्स का शुमार हसीन तरीन मर्दों में होता था, जिसका इतराफ़ करने से वो खुद को रोक ना पाई। हाशिर ने इस लम्हे को अपनी कैमरे की आंख में कैद किया था, जब वो नीमवान लबों से आंखों में पसंदीदगी लिए उसकी जानिब तक रही थी, और वो बेनियादी से उसका हाथ थामे अपने करीब खड़ी परीशा की किसी बात पर दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। ये एक बहुत खूबसूरत पोज था, जिसे हाशिर असरार अपने कैमरे की आंख में कैद कर चुका था। कुछ देर बाद रुमैसा बेगम ने सहार से असरा को स्टेज पर ले जाने का कहा, जहां बाकी सब मेहमान भी उनके मुंतज़िर थे। तो वो बड़ी फरमाबरदारी से इस बात में सर हिलाता हुआ उसकी जानिब मुड़ा था और उसका घूंघट वापस उसके चेहरे पर डालते हुए उसे लिए आगे बढ़ने लगा। रुमैसा बेगम समेत जिमल ने भी उसकी दोबारा घूंघट उड़ाने पर एतराज़ किया था, जबकि साहर बड़ी सहूलत से इनकार कर चुका था कि वो नहीं चाहता यहाँ मौजूद कोई भी मर्द उसकी बीवी को देखे या कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन में और टैबलेट्स में उसकी बीवी की तस्वीरें बनाए, जिस पर वहाँ मौजूद सब ने ही बेयकीनी और हैरानी से साहर का असरा के लिए अंदाज देखा था। जबकि रुमैसा बेगम का मूड शदीद ख़राब हो गया था। इन्होंने असरा के मेकअप पर लाखों रुपए खर्च किए थे, जिसे उनका बेटा बड़ी महारत से छुपा चुका था, जबकि जिमल उसकी बात समझती खूब महसूस हुई थी। राफिर और हाशिर ने तो साहर को खूब छेड़ा था, जो कि आज बिल्कुल ही बदला हुआ लग रहा था। वो लोग तो उसकी असरा के लिए मोहब्बत देख देख कर खूब महसूस हो रहे थे, जबकि साहर असरार को कोई परवाह ही नहीं थी। और असरा जो कब से सोच रही थी कि अब ले जाकर उसे इतने लोगों के दरमियान बिठा दिया जाएगा, अगर कोई उसे पहचान लेता तो कितना तमाशा बनता। वो अंदर ही अंदर घबरा रही थी, मगर साहर की इस हरकत पर उसने बेहद हैरानी से अपना चेहरा उठाकर काजल से सजी खूबसूरत बदामी आंखों से उसे देखा था। तो क्या उसके जहन में चलती सोचों को पढ़ चुका था? वो उसकी परेशानी को कैसे भांप गया था, असरा को समझ न आया। इस एक लम्हे के लिए वो दिल ही दिल में उसकी मशहूर हुई थी, और अब की बार उसने अपना हाथ उसके हाथ से नहीं निकाला था, जबकि गैर इरादी तौर पर वो उसका हाथ मजबूती से थाम कर उसके साथ चलने लगी थी। उनकी ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ था, जिस पर वक्ती ही सही मगर वो उसका साथ दे रही थी। वो दोनों स्टेज की तरफ बने फूलों से सजे रास्ते पर चलते हुए स्टेज की तरफ बढ़े थे, जहाँ मौजूद इतराफ़ में खड़े लोगों ने पुरजोशी से उनकी ढेर सारी तस्वीरें खींची थी। प्रीशा ने असरा के घेरेदार मैक्सी को दाएं तरफ से थाम रखा था, ताकि उसे चलने में मसला न हो। उसके साथ चलते सहर का अंदाज मोहतात था। उसने यूं एहतियात से उसका हाथ थामा था जैसे कोई नाजुक सी चीज़ हो, जिसे मजबूत ग्रिप से पकड़ने पर टूट जाने का खदशा हो। कुछ ही लम्हों बाद सूरज ढलने वाला था। उसे लाकर स्टेज पर बैठाते हुए वो किसी फातेह की तरह उसके साथ बैठा था, जिसके बाद स्टेज पर मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर कोई झुककर उनके करीब आकर असरा का घूंघट उठाकर उसे एक नज़र देखता और खुद को तारीफ करने से रोक ना पाता। रुमैसा बेगम स्टेज पर ही उनके करीब बैठी मेहमानों से अपनी बहू का तारुफ करवाती, जबकि साहर की इस हरकत पर उन्हें बहुत गुस्सा था, जिसे फिलहाल वो जब्त कर गई थी। रुमैसा बेगम के रिश्तेदार और सर्कल की खवातीन असरा को देखने के बाद उनकी पसंद को सराहे बगैर ना रह सकी थी, जिस पर मुबहम सी मुस्कुराहट ने उनके लबों का हाथा कर रखा था। कुछ देर बाद दूध पिलाई की रस्म का शोर बुलंद हुआ, जो कि परीक्षा करने वाली थी। हाशिर और राफे फौरन लौट हुए थे। जिमल और आतिफ भी उनके साथ थे, जबकि हनान एक्साइटेड सा साहर के पास खड़ा ही सब देख रहा था। उसकी तो सबकी तरह असरा से निगाहें ही नहीं हट रही थी। परीक्षा बेचारी तो ये रस्म करके पछता रही थी, क्योंकि हाशिर, राफे और आतिफ ने तो उसकी नाक में दम कर दिया था, जबकि साहर भी आज उनकी टीम में था और उसे खूब तंग कर रहा था। जिमल बेचारे को बिलाखिर परीक्षा पर तरस आ गया था, तो उसने राफे और हाशिर को डपटते हुए शराफत से सहार को पैसे देने का कहा, जिस पर परीक्षा ने अपनी मुंह मांगी रकम ली थी और जिमल का तो शुक्रिया अदा करती चहचहाते हुए स्टेज से उतरी थी। सब ने ही इस रस्म को बहुत इंजॉय किया था। कुछ और रस्मों के बाद सबने खाना खाया था और फिर सूरज ढलते ही इस तकरीब का अख्ताम हुआ था और सब रफ्ता रफ्ता अपने घरों का रवाना होना शुरू हुए थे। यासर साहब अपनी बीवी के साथ स्टेज पर आए थे। सहार ने अपनी जगह से खड़े होते हुए असरा का उनसे तारुफ करवाया था,
جس پر انہوں نے اسرا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی، جبکہ ان کی مسز اسرا کو دیکھ کر کچھ پلوں کے لیے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا حسن کی مالک تھی۔ اپنی بیٹی کی جگہ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو کوئی دعا نہ دے سکی۔ تقریب کے ختم ہوتے ہی جمل اور عاطف اسرا کو لے کر گھر چلے گئے تھے، کیونکہ سحر اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھا۔ رمیسا بیگم رافع کے ساتھ پہلے ہی چلے گئی تھی تاکہ نئی بہو کے استقبال کی تیاریاں کر سکے۔ ان کے نکلتے ہی ساحر اور حاشر بھی مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد گھر کے لیے نکلے تھے، جہاں سب ان کے منتظر تھے۔ سحر کے پہنچتے ہی اسرا کو بھی گاڑی سے نکال کر ان کا ایک ساتھ بھرپور طریقے سے شاندار استقبال کیا گیا تھا، اور ایسے ہی کئی رسمیں دیر رات تک چلتی رہیں۔ یہ دن خاص تھا، جس کی اہمیت سوائے ایک کے دوسرے وجود نے ہرگز محسوس نہ کی تھی۔ اپنے نئے جوڑے کو الماری میں ہینگ کرتے ہوئے مسلسل کسی الجھن کا شکار تھی۔ آج وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ حاشر کے بھائی کی شادی میں گئی تھی، جبکہ وہاں ایس ایس پی سحر کو حاشر کے بھائی کے روم میں دیکھ کر وہ کئی لمحے حیرانی میں گھری رہی تھی۔ اسے تو یقین آیا کہ وہ اس شخص کی شادی اٹینڈ کر رہی ہے جس پر اسے دھواں دار قسم کا کرش رہ چکا ہے، اور وہ حاشر اسرار کا بھائی تھا۔ نکاح کے وقت وہ وہاں موجود تھی جب نکاح خوانے لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھنے کے لیے اس کا نام لیا تھا، تو نیاب بری طرح چونکی تھی۔ اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، جبکہ دوسری دفعہ بھی واضح اس کے کانوں سے اس لڑکی کا نام اسرا عالم ہی تھا۔ ایک پل کو اسے لگا کہ گھونگھٹ میں چھپی وہ لڑکی اس کی اسرا ہے، مگر ایسا تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سوائے ایک اتفاق کے اور کچھ نہ تھا، کیونکہ اسرا تو جانے کہاں غائب تھی۔ دوسرا، اسرا تو اس شخص سے کبھی مر کر بھی شادی نہ کرتی جسے وہ شدید ناپسند کرتی تھی۔ تیسرا، وہ خود بھی تو اسرا کو کس بری طرح ماضی میں 2-3 بار جھاڑ چکا تھا، تو مطلب صاف تھا یہ اس نام کی کوئی اور لڑکی تھی۔ نیاب نے سوچتے ہوئے ایک سرد سانس خارج کی تھی، جبکہ دل ہی دل میں وہ اس شخص کی تعریفیں کرنے سے خود کو روک نہ پائی تھی جو آج بلا کا وجہ لگ رہا تھا۔ جانے اس کی دلہن کیسی ہوگی۔ اسے بے ساختہ اس لڑکی کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی، جبکہ وہ 1-2 بار اسٹیج پر گئی بھی تھی۔ ارادہ اس لڑکی کو دیکھنے کا تھا جس نے آج کل کے زمانے میں بھی گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا۔ شاید وہ پردہ کرتی ہو، مگر وہ اسے دیکھ نہ پائی، کیونکہ پہلی دفعہ اس کے سیل پر کال آنے لگی تھی جسے سننے کے لیے اسے اسٹیج سے اترنا پڑا تھا، اور دوسری دفعہ جب وہ اس جانب بڑھی تو دودھ پلائی کی رسم کا شور بلند ہوا تھا اور سب اس طرف جمع ہو گئے تھے، جبکہ اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت ہوگی، تبھی تو آج اس نے پہلی بار مسٹر روڈ کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر سر جھٹک کر ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ دوسری جانب حاشر اسرار کا اس کو کسی خاص مہمان کی طرح پروٹوکول دینا، اپنی مدر اور اپنی بہن سے ملوانا ہرگز عام نہیں تھا۔ اس کی مدر تو اس سے نارمل ہی ملی تھی، جبکہ اس کی بہن اسے بہت اچھے سے ملی تھی۔ نیاب کو زمل جیسی خالص لڑکی بہت پسند آئی تھی، جو کہ بے حد خوبصورت تھی۔ اوف، ان کی فیملی میں تو سبھی بہت خوبصورت ہے۔ نیاب نے یہ سب سوچتے ہوئے متاثر کن لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، جبکہ حاشر اسرار کی بار بار خود پر اٹھتی شوق نظروں سے وہ ناواقف تو ہرگز نہیں تھی۔ آج تو وہ محفل کی جان بنا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر کوئی اس کا گرویدہ دکھتا تھا۔ وہ آج بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا، جس پر اس کے غیر سنجیدہ انداز نے اس کی جانب ہر کسی کو متوجہ کر رکھا تھا۔ اس کے خیال نے جانے کیوں نیاب کے لبوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ بکھیرتی تھی جس سے وہ انجان تھی۔ وہ بہت مختلف طبیعت کا مالک تھا، جسے لوگوں کے دل میں اپنی باتوں سے جیتنے آتے تھے۔ اسے کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نیاب مشکل خود کو اس کے خیالوں سے آزاد کرواتی اپنے لیے کافی بنانے چلے گئی، جبکہ آج کچھ تو بدلا تھا۔ اس کے دل میں کوئی تبدیلی بڑی تیزی سے رونما ہوئی تھی۔ اسے وہ شرارتی سا انسان آج جانے کیوں اپنے دل کے بہت قریب لگا تھا۔ اس کا دل اس کے حق میں اس سے سفارش کرنے لگا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اس نے واضح دیکھی تھی، جو کہ اس کا بھی دل دھڑکا گئی تھی۔ پورے کمرے میں تیز گلابوں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف ٹیبل پر پڑی خوبصورت سی پھولوں اور فینسی کینڈلز کی مدد سے کی گئی ڈیکوریشن اس کمرے کے ماحول کو خوابناک بنا دیا تھا۔ موم بتیوں کے ٹمٹماتے شعلوں نے اپنی مخصوص روشنی ارد گرد پھیلا رکھی تھی۔ یہاں موجود ہر چیز دل مو لینے والی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ بغیر اس کمرے کے ماحول کا اثر لیے چہرے پر گہری سنجیدگی سجائے اپنے لمبے کرلی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کا انداز سپورٹ تھا۔ وہ اس وقت سادے سے ہلکے سبز رنگ کے گرم سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا۔ اس کی ساری جیولری ڈریسنگ ٹیبل پر بے ترتیب سے بکھری ہوئی تھی۔ اس کا برائڈل ڈریس بھی ایک جانب بے ترتیبی سے پڑا اپنی قسمت پر ماتم کنا تھا۔ زمل کے اس کمرے سے جاتے ہی وہ پہلی فرصت میں خود کو اس بھاری ڈریس اور میک اپ کے بوجھ سے آزاد کروا چکی تھی۔ آج اس نے اپنی برداشت سے بڑھ کر اپنے ضبط کا امتحان لیا تھا۔ یہ سب اس کے لیے کس قدر اذیت ناک تھا وہ لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے دل کا حال تو یوں تھا جیسے کسی بھاری بوجھ تلے دب سا گیا ہو، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ بظاہر تو خاموش تھی، مگر اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔
اپنے ماں باپ کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانا کس قدر تکلیف دہ تھا، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ اس کے لیے یہ نکاح نہیں تھا، وہ زہر کا پیالہ تھا جس نے اپنا گہرا اثر اس کے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر چھوڑا تھا اور اسے مفلوج سا کر دیا تھا۔ اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنانے کے بعد اس نے ایک سنجیدگی بھری نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی تھی۔ اس کا سادگی میں ڈوبا سوگوار حسن بڑا دلکش تھا، جبکہ اسے اپنا عکس اس ایگریمنٹ پر اپنی ذات کا مذاق اڑاتا ہوا معلوم ہوا۔ اس نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس شخص سے سودے بازی کی تھی، اور پھر وہ بھی وقتی ہی صحیح پر اس جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اسے غلط کہتی تھی، اور خود اس نے کیا کیا تھا، بجائے اس کی اس 2 کی آفر کو رد کرنے کے اس نے اسے قبول کر لیا تھا۔ اس شخص کا کام ہو گیا تھا، اس شخص کا کام ہوگا دوسروں کو دھوکہ دینا، ان سب سے جھوٹ بولنا، اور آج وہ بھی اس کھیل میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے بھی تو آج سب کے جذبات کا مذاق اڑایا تھا، سب کو دھوکہ دیا تھا۔ اسرا زیادہ دیر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے نظریں نہ ملا پائی۔ ان سب لوگوں کی خالص محبتوں کا سوچ کر اس کے ضمیر نے ایک بار پھر جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ آج اپنے سارے اصول توڑ چکی تھی، وہ ایک ایسے جھوٹ میں شامل ہو چکی تھی جسے ثابت کرنے کے لیے اسے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے، جھوٹی اداکاری کرنی پڑتی۔ اس کے آنسو تیزی سے آنکھوں میں جمع ہوئے تھے، جس نے اس کی آنکھوں میں جلن سی پیدا کرتی تھی، اور وہ دیوار سے ٹیک لگاتی خود بخود کرب سے آنکھیں بند کر گئی۔ آج وہ اس شخص کے کمرے میں کھڑی تھی جہاں شاید زندگی میں کبھی وہ ایک لمحہ بھی ٹھہرنا پسند نہ کرتی، مگر اب اسے یہاں 3 مہینوں تک رہنا تھا۔ اس کا باپ اس کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اس کی ماں اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اس کا پورا خاندان اس کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اسے بدکردار ٹھہرا چکا تھا، اسے قاتل تسلیم کر چکا تھا۔ یہ معاشرہ اسے قاتل سمجھتا تھا، وہ سر اٹھا کر اس معاشرے میں جی نہیں سکتی تھی۔ اگر ایسے میں اس نے اپنی مجبوریوں کا سودا کیا تھا تو کیا غلط کیا تھا اس نے؟ ہاں، یہ سراسر خود غرضی تھی، مگر اب وہ اس سب سے نکلنا چاہتی تھی جس کے لیے اس نے یہ شارٹ کٹ کا انتخاب کیا تھا۔ اب اس کے بعد تو آر یا پار والا حساب تھا، اسے ہر صورت اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو کسی قیمتی موتیوں کی طرح بہہ کر اس کی شفاف گال بھگو رہے تھے، اور وہ اس وقت شدید ذہنی تکلیف میں تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور بے دردی سے اپنے گالوں پر بہتے ان آنسوؤں کو رگڑا تھا جب اسے اپنے ہاتھ میں پہنی واحد انگوٹھی کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنا ہاتھ سامنے کیا اور اس رنگ کو دیکھا جو آج اس نے سب کے سامنے اسے پہنائی تھی۔ کچھ لمحے سنجیدگی سے اس رنگ کو دیکھنے کے بعد اس نے بے دردی سے کھینچ کر اپنی انگلی سے نکال کر ڈریسنگ پر باقی جویلری کے ساتھ پٹکا تھا۔ یہ میری برداشت کا آخری امتحان ہے، یہ وہ آخری کڑوا گھونٹ ہے جسے میں نے ہار نہ مانتے ہوئے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے بھرا ہے، جبکہ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کروں گی، اس انسان کی تو قطعی نہیں۔ وہ غم و غصے سے خود کو باور کرواتی جیسے اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ امتحان وقتی ہے، یہ وقت گزر جائے گا، اسے اس بارے میں نہیں سوچنا۔ اپنے اندر اٹھتے طوفان کا وہ مشکل ضبط کرتی وہ بستر کی جانب بڑھی تھی اور وہاں سے تکیہ اور بلینکٹ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس کمرے کی سجاوٹ پر اس کی توجہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ مبذول ہوئی تھی، اور وہ اس شخص کی اس حرکت پر جی جان سے جل کر رہ گئی۔ بدتمیز انسان! اپنی جھنجھلاہٹ پر اسے کوستی وہ 3 سیٹر صوفے پر تکیہ پھینکنے کے انداز میں رکھتی سر تک بلینکٹ تان کر لیٹ گئی، جبکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اسے یہ سجاوٹ دیکھ دیکھ کر سہار پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو کہ جانے یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ جب سے اس نے اس کی مجبوریوں پر اسے سودے بازی کی تھی، وہ اسرا کی نظروں میں مزید خود کو گرا چکا تھا۔ اسرا عالم کے اس کے بارے میں اخذ کیے گئے ساری باتوں پر پکی مہر لگا چکا تھا، جس پر اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ، کوئی احساس باقی نہ تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب نیند نے اس پر مہربان ہو کر اسے ان تکلیف دہ سوچوں سے رہائی دے دی تھی، اور وہ بے چین سی سو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ اس کا آخری امتحان تھا، جبکہ کون جانتا تھا کہ یہ تو ایک نئے سفر کا آغاز تھا جو ایسے کیے گئے امتحانوں سے بھرا پڑا تھا۔ میری گاڑی کی چابی دیکھی ہے تم نے؟ مجھے مل نہیں رہی۔ وہ مصروف سے انداز میں اپنے ویسٹ کوٹ کی پاکٹ کو ٹولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جو کہ بیڈ کے ایک کونے میں ٹکی حنان کو سلانے میں مصروف تھی۔ اس کے اندر داخل ہونے پر زمل اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز سے گاڑی کی چابی نکال کر اس کی جانب بڑھائی تھی، جسے عاطف نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ حنان کے پاس تھی آپ کی گاڑی کی چابی، سونے سے پہلے میں نے ہی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر رکھی تھی۔ زمل نے اسے چابی تھماتے ہوئے محتاط سے انداز میں حنان پر بلینکٹ درست کرتے ہوئے اسے بتایا تھا، جس پر عاطف سر اس بات میں ہلاتے ہوئے واپس پلٹنے لگا جب زمل کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ آپ آج یہیں رک جائیں، اب اس وقت گھر جائیں گے؟ زمل بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آتے ہوئے متفکر سے لہجے میں کہنے لگی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ عاطف نے بغیر کسی نخرے کے ہر کام میں حاشر کے ساتھ اس کی ہیلپ کی تھی۔ اس کا انداز اس گھر کے بیٹوں کا سا تھا، جس پر رمیسہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ وہاں موجود سب مہمانوں نے اس کی خوش مزاجی کو محسوس کیا تھا اور زمل کے نصیب پر رش کیا تھا۔
یہ سب رسم اور مہمانوں کی وجہ سے وہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ عاطف نے ایک سنجیدگی بھری نگاہ ساڑی میں ملبوس اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا تھا۔ زمل کو اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، وہ ابھی تک نکاح والے ڈریس میں ہی ملبوس تھی۔ حنان کے کپڑے چینج کروانے کے بعد وہ اسے سلانے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ اب اس کا ارادہ خود بھی چینج کرنے کا تھا جب عاطف یہاں چلا آیا۔ نہیں، میں بس گھر جا کر ریسٹ کروں گا۔ عاطف نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے نرمی سے انکار کیا تھا۔ گھر پر کافی گیسٹ آئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے یہاں رکنا مناسب نہ لگا۔ وہ آج صبح سے یہاں موجود تھا اور اس نے حاشر کی ہر کام میں اس کی ہیلپ کروائی تھی۔ اب تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے سر میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ زمل نے بے چینی سے اس کے انکار کرنے پر اسے دیکھا تھا۔ مما کو برا لگے گا اگر آپ اتنی رات کو گھر واپس گئے۔ زمل چاہتی تھی کہ وہ یہی رہے، تبھی اسپورٹس انداز میں رمیسا بیگم کا نام لے کر اسے روکنا چاہا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ وہ واضح طور پر دیکھ چکی تھی اور چاہتی تھی کہ اب اسے مزید 20 منٹ کی ڈرائیو کر کے گھر جانے کے بجائے یہیں آرام کرے۔ میں آنٹی سے اجازت لے چکا ہوں، عاطف نے اس کے اپنے لیے یوں متفکر ہونے پر بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ دل وہ تو اس کے قدموں میں ڈھیر ہونے کو تیار تھا، جسے اسے اتنی سختی سے ڈپٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ جائیں پھر، خفکی سے اپنی بات کہتی وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی، جبکہ اسے عاطف کی خاموشی اب چبھنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے عمل کی معافی مانگ چکا تھا اور کہیں نہ کہیں زمل اسے معاف کر چکی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اسے منہ موڑتا دیکھ وہ مزید وہاں ٹھہرے اس کمرے سے چلے گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ زمل نے اب تک اسے معاف نہیں کیا، وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی، اور یہ بات اسے دن رات ندامت میں مبتلا کر رہی تھی۔ زمل کا اس پر یہی احسان کافی تھا کہ وہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر عاطف جانے کیوں اس کی خود پر بے اعتباری کو بھلا نہیں پایا تھا۔ وہ دونوں بظاہر تو ایک ساتھ تھے، مگر ان کے درمیان خاموشی کی ایک مضبوط سی دیوار حائل تھی، جس کا قد دن بہ دن دراز ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے کپڑے نکالنے کے بعد اس نے الماری بند کی تھی اور پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے میں کہیں پر نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ زمل کو جانے کیوں اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اس کی خاموشی، اس کا یہ لیا دیا انداز اب زمل کو بہت کھلنے لگا تھا۔ جانے ان کے رشتے کو کس کی نظر لگ گئی تھی، جو ان کی ہنستی مسکراتی زندگی ایک دم بے رونق ہو گئی تھی۔ وہ بد دل سی ہوتی اپنی نم آنکھیں صاف کرتی کپڑے چینج کرنے واش روم میں چلے گئی تھی۔ جانے وقت کو کیا منظور تھا جو دونوں بظاہر تو ساتھ تھے، مگر یہ سفر اپنی اپنی جگہ تنہا کاٹ رہے تھے۔ ہر روز کی طرح وہ آج بھی بے چین ہی تھا۔ ساری رات اس کی بے آرامی میں گزری تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، جبکہ ابھی تک کوئی بھی مثبت خبر نہیں ملی تھی۔ وہ بے دلی سے سست روی سے چلتا اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر واجد کو بیٹھا ناشتہ کرتے دیکھ وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ واجد کو 2 دن بعد دیکھ رہا تھا۔ کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے انداز میں اجلت تھی۔ اسے بیٹھتے دیکھ واجد نے ملازم کو اس کے لیے بھی ناشتہ لانے کا کہا تھا، جس پر حازم نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ اسے کوئی بھوک نہیں لگی تھی۔ واجد نے ایک نظر اس کی حالت پر ڈالی تھی۔ بکھرے ہوئے بے ترتیب سے بال، بڑھی ہوئی شیو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہو رہا تھا۔ واجد کو اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ہمدردی ہوئی۔ کچھ پتہ چلا واجد؟ حازم نے بیٹھتے ہی پہلا سوال اسرا کے بارے میں کیا تھا، جس پر وہ ایک پل کے لیے شرمندہ ہوا تھا۔ سوری حازم، میں ایک کیس میں بہت مصروف ہوں، اس وجہ سے تمہاری کزن کی کیس پر کام نہیں کر پا رہا۔ تم پلیز ناراض مت ہونا، میں بس 2 دنوں میں اس کیس سے فارغ ہو جاؤں گا۔ کل اس کیس کی کورٹ میں آخری پیشی ہے اور یقیناً میں ہی جیتوں گا۔ تم بس مجھے 2 دن دے دو، اس کے بعد میں تم سے پرومس کرتا ہوں کہ تمہاری کزن کو بہت جلد ڈھونڈوں گا۔ واجد نے کچھ شرمندگی سے اپنی مجبوری بتاتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ پچھلے 2 دن سے ایک کیس کی انفارمیشن اکٹھی کرنے کراچی گیا ہوا تھا، جہاں سے وہ آج صبح ہی لوٹا تھا۔ اٹس اوکے، اس کے بعد تم میری اسرا کو ڈھونڈ دو گے نا؟ اس کے لہجے میں آس تھی۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے پھر سے اس کے سامنے سوالی بنا کھڑا تھا۔ ضرور یار، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ وہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے، میں کیوں نہیں اس کی مدد کروں گا؟ تم بس ناشتہ کرو اور اپنے اوپر دھیان دو۔ دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی۔ واجد نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا، جس پر حازم کے بے چین سے دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ وہ بھی پھیکا سا مسکرا دیا۔ واجد نے ملازم کو آواز دیتے ہوئے اسے حازم کا ناشتہ لانے کو کہا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مناؤ گے؟ واجد نے اپنا ناشتہ مکمل کر کے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو۔ حازم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اجازت دی تھی۔ اتنی محبت کرتے ہو اس لڑکی سے کہ اس کے لیے اپنا گھر، اپنا کاروبار چھوڑ کر یہاں اس کے پیچھے خوار ہو رہے ہو؟ واجد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حازم اس کی بات پر پھیکا سا مسکرایا تھا۔ محبت؟ حازم اس نام پر تمسخرانہ ہنسا تھا، اس کے انداز میں ملال سا تھا۔ واجد نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہتا ہوں، اس پر اعتبار کرتا ہوں، اور پھر ایک دن میری یہ محبت اتنی کچی، اتنی کھوکھلی ثابت ہوئی
کہ میں بھی اسے سب کے جیسا سمجھنے لگا۔ مجھے آج بھی اسرا کی آنکھوں کا وہ سوال نہیں بھولتا جب اس نے سب سے مایوس ہو کر میری جانب دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے مجھ سے کچھ مانگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے لیے کچھ بولوں، اسے سپورٹ کروں۔ اسے لگا کہ میں شاید اسے سب کے جیسا نہ سمجھتا ہوں، پر اس دن میں نے اسے مایوس کیا۔ میری خاموشی نے اس کی آس کو توڑ دیا۔ وہ اب کبھی بھی مجھے نہیں پکارنے والی۔ اسرا کے بچپن سے ایک عادت بہت پختہ تھی کہ وہ کبھی مصیبت میں کسی کا سہارا نہیں لیتی تھی۔ وہ بہت بہادر تھی، اسے اپنی لڑائیاں خود لڑنی آتی تھی، وہ اپنے اصولوں کی بہت پکی تھی۔ اس دن اسے میری ضرورت تھی اور میری خاموشی نے مجھے اس کی نظروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ وہ مجھ پر کبھی اعتبار نہیں کرے گی، یہ میں جانتا ہوں۔ وہ مجھ سے ناراض ہوگی لیکن میں اسے منا لوں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا، اپنی پوزیشن اسے سمجھاؤں گا، شاید وہ مجھ پر ترس کھا لے۔ حازم کا انداز خود ترسی لیے ہوئے تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے بے ساختہ ہی اسرا کا عکس لہرایا تھا اور وہ ایک پل کو آنکھیں بند کر گیا۔ وہ اسے شدید شرمندہ تھا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہیں ضرور سنے گی۔ والد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، جبکہ حازم کی آنکھیں نم سی ہو گئی تھی۔ کاش اس کی ماں اس کے باپ کی جھوٹی قسم نہ کھاتی تو کم از کم اپنی محبت کا دعویٰ تو سر عام سر اٹھا کر سکتا۔ ملازم حازم کے لیے ناشتہ لا چکا تھا۔ والد اسے ناشتہ کرنے کا کہنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دھیان دوسری باتوں کی جانب لگانے لگا، جس پر حازم بے دلی سے ناشتہ کرتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دینے لگا، جبکہ اپنے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں جڑی لڑکی کو وہ سراسر فراموش کیے ہوئے تھا۔ لاہور آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے روٹین کے مطابق صبح فجر کے وقت ہی اٹھی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک قرآن پڑھتی رہی تھی، جبکہ اس دوران غیر ارادی طور پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہی تھی، جو شاید ساری رات ہی گھر سے باہر رہا تھا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کے تڑپتے ہوئے بے چین دل کو بہت سکون ملا تھا، جس سے وہ پرسکون بھی ہو گئی۔ اسی لیے وہ فرصت سے جائزہ لیتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ نواب زادے نے کمرہ تو اپنا یوں عالیشان بنوایا ہے جیسے کسی ملک کا شہزادہ ہو، کرپٹ آفیسر۔ اسرا نے تڑپ کر سوچا تھا، اور یہ سچ تھا کہ یہ کمرہ باقی تمام کمروں سے مختلف، بڑا اور خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے حاشر کا کمرہ بھی دیکھا تھا، جبکہ اس کمرے جیسی بات کہیں اور نہیں تھی۔ اس کمرے میں ہر چیز یہاں رہنے والے شخص کے ذوق کی عکاسی کرتی تھی۔ اس کمرے کے ایک کونے میں واش روم کے علاوہ بھی ایک دروازہ تھا جو کہ لاک تھا۔ صبح اسرا نے نماز کے بعد یوں ہی اسے کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ لاک تھا۔ وہ سر جھٹک کر قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے، باہر دل نکلنا شروع ہو چکا تھا، جبکہ دھند ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سارے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، یقیناً سب سو رہے ہوں گے۔ سردی محسوس کرتی اسرا بھی اپنی عادت کے مطابق دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھ 8:30 بجے کھلی تھی، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اپنی نیند پر خائف ہوتی بلینکٹ ہٹاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے ایک محتاط سی نگاہ کمرے میں ہر سو گھمائی تھی، جبکہ وہ کہیں پر بھی نہیں تھا، جس پر اس نے پرسکون سی سانس خارج کی، جبکہ اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر دوبارہ بیڈ اور اس کے اطراف میں ہوئی کل رات والی ساری سجاوٹ دیکھی تھی، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھول تو کیا، وہاں پھول کی ایک پتی بھی نہ تھی۔ اس کا کمرہ بالکل صاف تھا، جبکہ سونے سے پہلے اس نے خود دیکھا تھا ہر چیز ویسی تھی جیسی رات کو تھی۔ تو کیا وہ اس کے سونے کے بعد یہاں آیا تھا اور اس نے یہ سب کیا؟ اور اگر وہ آیا ہی تھا تو اب کہاں تھا؟ اسرا ایک پل کو سوچ کر رہ گئی۔ یہ انسان کبھی کبھی اس کی سمجھ سے باہر ہوتا تھا۔ وہ اپنی حیرت کو چھپاتی، تکیہ اور بلینکٹ واپس بیڈ پر رکھتی، الماری سے ایک نارمل سا کام والا ڈریس نکال کر چینج کرنے چلے گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تھی۔ وہ پیچ اور فروزی کلر کی خوبصورت سی گھٹنوں تک آتی فراک میں ملبوس تھی، جو کہ انگرکھا اسٹائل میں تھی۔ اس پر نفیس سا فروزی کلر کا کام ہوا تھا، جس کے ساتھ پیچ کلر کا ٹراؤزر اور پیچ کلر کا اورگینزا کا خوبصورت سا دوپٹہ تھا۔ اس دیدہ زیب لباس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو ڈرائر سے خشک کرنے کے بعد وہ نقص کے ساتھ تیار ہوئی تھی، اور اس کی اتنی سی تیاری گزب ڈھا رہی تھی۔ وہ زمل کے دل ہی دل میں بے حد مشکور تھی۔ اسے سرسری سے انداز میں ہی صحیح مگر بتا گئی تھی کہ اس نے اس کی ساری چیزیں کہاں کہاں سیٹ کی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب اسرا کو بالکل بھی کھپنا نہیں پڑا تھا۔ یہ زمل کی سمجھائے ہوئی باتوں کا ہی اثر تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رمیسا بیگم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ہلکا پھلکا تیار ہو گئی تھی۔ تم ایسے نیچے جاؤ گی؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھی ذرا سا جھک کر اپنے جوتے کی اسٹرپ بند کر ہی رہی تھی جب اس کے کانوں نے اس کی آواز سنی۔ اس نے سر سے سر اٹھا کر اپنے سامنے استادہ شخص کو دیکھا تھا، جو جانے کہاں سے یوں اچانک نمودار ہوا تھا۔ وہ بلیک کلر کے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا، پیروں میں سیاہ جوگرز پہن رکھے تھے۔ اس کی پیشانی پر بکھرے سنہری بال پسینے سے تر تھے، جبکہ ہاف سلیوز شرٹ سے جھلکتے اس کے مضبوط بازو بڑے متوجہ کن تھے۔ سنہری آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ یقیناً وہ جاگنگ سے واپس آ رہا تھا۔ کیوں؟ ایسے نیچے جانے میں کیا برائی ہے؟ اسرا نے اپنے جوتے کی اسٹرپ بند کرتے ہوئے نامحسوس انداز میں اپنے گلے میں لاپرواہی سے لیے دوپٹے کو اپنے شانوں پر درست کرتے ہوئے سر پر اوڑھا تھا۔ مجال تھی جو کسی بھی شخص کی موجودگی میں اس کے اعتماد میں کوئی کمی آتی۔
برائی تو کوئی نہیں ہے، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس کانٹریکٹ کو اتنا سیریسلی لوگی۔ سہار کا انداز متاثر کن تھا، وہ اس کی تیاری پر چوٹ کر رہا تھا۔ اس کی تیاری تو اس کے دل کی دنیا تہو بالا کر چکی تھی۔ کیا وہ پہلے سے اتنی حسین تھی یا اب ہو گئی تھی؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاوا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ سب دکھاوا ہے۔ اسرا نے اس کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے ناگواری سے کہا، اور اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی اس نے ایک آخری نگاہ خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ اس نے بہت لائٹ میک اپ کیا تھا تاکہ کسی کو بھی کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ دکھاوا کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ سہار کا انداز کی بات کی سرزنش کرنے والا تھا۔ آپ جیسے شخص کو بھی اللہ کی پسند ناپسند کی فکر ہے؟ سن کر حیرت ہوئی۔ اپنی بادامی آنکھوں میں دنیا جہان کی مصنوعی حیرت سموئے اسرا نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اسے زج کرنے والا تھا۔ سہار اس کے انداز اور کانفیڈنس پر سر جھٹکتے ہوئے مسکرایا تھا۔ وہ ایس ایس پی سہار کو زج کرنا چاہ رہی تھی؟ اسے اس کی سوچ پر ہنسی آئی۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات سنجیدہ کرتے ہوئے ایک قدم اس کی جانب بڑھا تھا، جس پر اسرا بے ساختہ ایک قدم پیچھے کو اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ پہلے ہی اس سے فاصلہ بنانے کے چکروں میں ڈریسنگ کے بالکل ساتھ ہی لگ کر کھڑی تھی۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے عادت سی ہے ہر کسی کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے کی، اور تمہیں ابھی سے اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ حیرانی بعد کے لیے بھی بچا کر رکھو، کیونکہ اب تو ہم یہاں ساتھ رہنے والے ہیں۔ اینڈ ٹرسٹ می، مجھے مزید جان کر تم سچ میں حیران ہوگی۔ اس کے چہرے کو چھوتی کرلی لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی پر لپیٹ کر سرسراتے سے لہجے میں پرسرائیت سے کہہ رہا تھا، جبکہ اپنی آخری بات پر اس نے دلکشی سے آنکھ کا ایک کونا دبایا تھا اور اس کی لٹ کو چھوڑتا الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں غائب ہو گیا تھا۔ اسرا عالم نے سانس روکے اس کے خود کی قریب آ جانے پر اس کی ایک ایک حرکت دیکھی تھی۔ اس کا انداز، اس کی حرکت اسرا عالم کو ساکت کر گئی تھی۔ وہ تو اس کی جرأت پر حیران تھی، تو کیا وہ یوں سے زج کرنے والا تھا؟ اسرا نے گھبرا کر اپنا کب سے روکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ اس کے طرف ایک تلسم سا کھینچ گیا تھا جس سے وہ سر جھٹکتے ہوئے بمشکل باہر نکلی تھی۔ بدتمیز، بےہودہ انسان! اپنی گزشتہ حالت پر جھنجھلاتی ہوئی اسے کوستی ہوئی غیر ارادی طور پر اپنی پشت پر کھلے بال باندھنے لگی تھی، جبکہ اس سے قبل اس نے آدھے بال کیچر میں مکید کر کے آدھے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا تھا جو اس نے اس کے بالوں کو چھوا تھا، اور وہ کچھ کر بھی نہ سکی۔ اسرا اس کی اس حرکت پر کلس کر رہ گئی۔ 5-7 منٹ کی محنت کے بعد وہ اپنے لمبے بالوں کو فرنٹ چٹیا میں مکید کر چکی تھی اور صوفے کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی، جبکہ دل تو کر رہا تھا کہ خود ہی باہر نکل جائے، مگر جانے کیوں وہ رمیسا بیگم کی خود سے بدگمانی کی وجہ سے کیلی باہر نہ جا سکی۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ کھنچا کھنچا سا ہی تھا، جس کی وجہ سے اس کی ہمت ہی نہ ہوئی اکیلے باہر جانے کی، اور اس کا خدا گواہ تھا کہ اس نے یہ معمولی سی تیاری بھی صرف رمیسا بیگم کو خوش کرنے کے لیے کی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے سے جانے کتنے لمحے گزرے تھے جب کمرے میں تیز پرفیوم کی خوشبو پھیلی تھی۔ اسے چونک کر اس جانب دیکھا تھا۔ وہ لائٹ کیمل کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ سنہری بال سلیقے سے ایک سائڈ پر پف کی طرح سیٹ کر رکھے تھے، جبکہ اس کی صاف رنگت پر یہ رنگ بہت جچ رہا تھا۔ اسرا نے اس کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے بظاہر بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ سہار نقص سا تیار ہونے کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبل کے قریب آیا تھا اور اسے کھول کر اس میں سے ایک ریڈ کلر کا کیس نکال کر اسے مصروف سے انداز میں اسرا کے پاس صوفے پر رکھا۔ اسرا نے سوالیہ نگاہوں سے پہلے اس کیس کو اور پھر اسے دیکھا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی، سہار نے اس کی سوالیہ نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے چہرے پر بیزاری لاتے ہوئے کہا، جیسے کوئی فارمیلٹی پوری کر رہا ہو، جبکہ خدا گواہ تھا کہ یہ تحفہ اس نے اسرا کے لیے پورے دل سے خریدا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، اسرا نے تڑک کر کہا تھا۔ اسے ان سب چونچلوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اوکے، پھر سب کو جواب تم ہی دینا۔ اس کے یوں انکار کرنے پر وہ بغیر اصرار کیے شانے چکاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسرا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی جو مزے سے خود باہر نکل گیا تھا۔ دوسری جانب سہار کو اس کے یوں منع کرنے پر برا لگا تھا۔ اسرا سچ میں اس کی زندگی کی بہت بڑا امتحان تھی، جس میں ضبط شاید کامیابی کی کنجی تھی۔ وہ کل ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا، صرف یہی سوچ کر کہ اسرا پرسکون رہے۔ صبح 6 بجے جب وہ کمرے میں لوٹا تو اسے صوفے پر سویا ہوا دیکھ کر وہ اس کی بے اعتباری اور احتیاط پر خاموش نظر ڈال کر رہ گیا، جبکہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہی لاکھوں کی جولری بے ترتیب سے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ دوسری جانب اس کا کل کی ڈریس کا بھی یہی حال تھا، جو کہ آدھا چیئر پر پڑا تھا اور آدھا زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنے کمرے میں کوئی چیز بے ترتیبی سے نہیں رکھی تھی، جبکہ پہلے ہی دن اس کی اپنے کمرے میں آمد پر اپنے کمرے کی یہ حالت اس نے ایک چٹتی نگاہ بلینکٹ میں چھپے اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ دوسری جانب حاشر اور رافع کی کارستانیوں پر اسے الگ سے تب چڑھ رہی تھی۔ اس نے ان دونوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی بھی سجاوٹ نہیں کرے گا، جبکہ وہ دونوں ڈھیٹ کل کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھے ہوئے تھے۔
اسے دانت پیستے ہوئے ہر چیز واپس اس کی جگہ پر رکھی تھی اور اپنے کمرے میں موجود ان پھولوں اور دیگر سجاوٹ کی چیزوں کو یہاں سے ہٹایا تھا۔ اپنے کمرے کو واپس اس کی اصلی حالت میں لا کر جیسے اس نفاست پسند انسان کے ماتھے کے بل کھلے تھے۔ ان سب کے دوران اسرا ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی گہری نیند سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور چینج کرنے کے بعد جوکنگ کے لیے گھر سے نکل گیا۔ ناشتے کے ٹیبل پر اس وقت سوائے ساحر کے سبھی موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر رمیسا بیگم براجمان تھی۔ وہ خاموشی سے ملازموں کو سب کو ناشتہ سرو کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کا موڈ کل کی سحر کی حرکت پر روف تھا۔ ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے ڈائننگ ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا جہان کی ہر نعمت اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھی۔ حاشر کے شوق بھرے جملے عروج پر تھے جس نے اسرا کے کان سرخ کر دیے تھے، مگر مجال تھی جو حاشر کو اس پر ذرا سا بھی ترس آیا ہو، جبکہ سحر کے اسرا کے ساتھ آ کر بیٹھنے ہی حاشر کی لمبی زبان کو بریک لگا تھا اور زمل حاشر کی حالت دیکھتے ہی محظوظ ہوئی تھی۔ اسرا اس کے اپنے ساتھ آ کر بیٹھنے پر نامحسوس انداز میں اپنی چیئر پر سمٹی تھی اور اس پر ایک خفگی بھری نگاہ ڈالی۔ کیسے وہ اسے اوپر اکیلا چھوڑ کر آ گیا تھا؟ یہ تو سچ شکر تھا کہ زمل اسے لینے آ گئی، ورنہ اسے خود آنا پڑتا، جبکہ وہ بے خبر تھی کہ زمل کو بھی اس نے ہی بھیجا تھا۔ سحر اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے باوجود بھی ناشتہ سکون سے کرنے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زمل اور حاشر کی پسندیدگی بھری نگاہیں بار بار ان پر اٹھتی۔ اسماعیل صاحب کی فیملی تو کل رات ہی واپس جا چکی تھی۔ سحر کے روکنے پر انہوں نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے سسرال نہیں رک سکتے، جس پر سحر نے مزید اصرار نہیں کیا تھا اور اپنے گارڈز کو ان کے ساتھ بھیجتے ہوئے نے باحفاظت ان کے گھر پہنچایا۔ اسرا، منہ دکھائی میں کیا گفت دیا سحر نے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ ناشتے کے دوران زمل کی پرجوش سی آواز اسرا کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی، جس پر اسے نوالا اپنے حلق میں پھنستا ہوا معلوم ہوا۔ اپنے منہ میں موجود نوالے کو بمشکل حلق سے اتارتے ہوئے وہ مبہم سا مسکرائی تھی، جبکہ سحر بھی اپنا ناشتہ چھوڑ کر اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ بظاہر انداز محظوظ کن تھا، جبکہ اس کی نگاہیں سراسر تنزیہ تھیں۔ بریسلٹ دیا تھا انہوں نے، وہ میں پہننا بھول گئی، اسرا نے اندازے سے کہا تھا، کیونکہ وہ ایک لمبا سا سرخ رنگ کا کیس تھا جس میں یقیناً بریسلٹ ہی ہوگا۔ سحر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا اور دوبارہ اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کا جواب غلط تھا۔ اوہو، کیا بات ہے! حاشر کا انداز چھیڑنے والا تھا، جس پر اسرا پھیکا سا مسکرائی تھی۔ رمیسا بیگم نے ایک خاموش نگاہ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر گلابی پن سا بکھرا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بریسلٹ گولڈ کا ہے یا ڈائمنڈ کا؟ زمل نے متجسس سے انداز میں پوچھا، جس پر اسرا کو ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس کے تخصیصی انداز پر اسے وہ صحیح معنوں میں سحر کی بہن لگی تھی۔ یہ تو اسے نہیں پتا تھا۔ اس نے ایک چور نگاہ سحر پر ڈالی جو کہ سراسر بے پرواہ بنا بیٹھا تھا۔ شاید گولڈ کا، اسرا نے پرسوز سے انداز میں سوچتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس منحوس منہ دکھائی کے تحفے کے بارے میں اسے اتنے سوال ہوں گے۔ زمل نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ تم نے کوئی جویلری کیوں نہیں پہنی؟ رمیسا بیگم کی اچانک کی توجہ اس کی خالی ہاتھوں، گلے اور کان کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ اچانک سبھی اسرا کے جانب متوجہ ہوئے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح سب کے خود کو جانب متوجہ ہونے پر ایک پل کو گڑبڑائی تھی۔ جویلری کے نام پر اس نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ رمیسا بیگم کے پوچھنے پر اسرا کو اس بات کا احساس ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، جبکہ سحر کی بے اتنائی عروج پر تھی۔ وہ اس طرح اپنے ناشتے میں مگن تھا جیسے آخری بار کھا رہا ہو۔ وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اسرا کی آواز دھیمی سی تھی۔ اسے سب پر ایک نظر ڈال کر معصومیت سے کہا۔ اسے بالکل بھی جویلری پہننے کی عادت نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ ویسے ماضی میں تمہارے کارنامے دیکھنے کے بعد لگتا نہیں کہ تم اتنی بھلکڑ ہوگی۔ اس کے جواب پر رمیسا بیگم نے بے یقینی سے اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ اسرا ان کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کرتی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ مما، زمل نے احتجاجی انداز میں اپنی ماں کو پکارا تھا۔ اسے رمیسا بیگم کا یوں اسرا کو جھٹلانا اچھا نہیں لگا تھا۔ حاشر بھی ایک خفگی بھری نگاہ ماں پر ڈال کر رہ گیا، جس پر رمیسا بیگم نے سرے سے ان دونوں کو اگنور کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کا ولیمہ آج نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یوں ہی پہلے کی طرح دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ پھرو۔ تمہیں لاکھوں کی جویلری الماری میں سنبھال کر رکھنے کے لیے نہیں دی، بلکہ پہننے کے لیے دی ہے۔ تو آئندہ تم مجھے ایسے نظر نہ آؤ۔ خاندانی لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں 100 لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے اپنی یادداشت کو قائم رکھو اور اس بات کو آئندہ کے لیے یاد رکھنا۔ رمیسا بیگم کا انداز سنجیدہ تھا، جبکہ ان کے لفظوں کا درست بن جانے کیوں اسرا کی آنکھیں بھگو گیا۔ انہوں نے پہلے ہی دن اسے جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جی آنٹی، اسرا نے بمشکل ان کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ آنکھوں میں نمی تیزی سے بڑھنے لگی تھی۔ زمل اور حاشر نے سحر کی طرف دیکھا تھا، جو کہ اپنا ناشتہ کر چکا تھا اور اب خاموشی سے اپنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے رمیسا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے ان کی بات سن رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے تاثرات سپوٹ تھے۔
ہاشم اور جمل کو اس سے اسرا کی حمایت میں کچھ بولنے کی امید تھی، جبکہ وہ خاموش تھا۔ وہ دونوں مایوسی سے اسرا پر ایک ترہم بھری نگاہ ڈال کر اپنی نگاہیں جھکاتے اپنا ناشتہ کرنے لگے تھے۔ دوسری جانب اسرا سے ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا، جانے کیوں اس کا دل تیزی سے بھر رہا تھا اور اسے یہاں بیٹھنا مشکل لگا۔ اس سے رمیسا بیگم کا یہ روکھا پھیکا سا انداز قطعی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ اتنی بری ہو گئی تھی جو اس کی قسمت میں کسی بھی روپ میں ماں کا پیار باقی بچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنا ناشتہ یوں ہی ادھورا چھوڑتی اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تھی جب ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس چیئر پر بٹھایا تھا۔ ماں صاحب نے کچھ غلط نہیں کہا جو تم یوں یہاں سے اٹھ کر جا رہی ہو، اپنی جگہ پر بیٹھو اور اپنا ناشتہ مکمل کرو۔ ساحر کا انداز سنجیدہ تھا۔ اسرا نے اپنی بادامی نم آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کے خود کو دیکھنے پر نگاہیں پھیر گیا۔ اسرا اپنا لب بھونجتی اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگی، جبکہ اس نے اسے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا کیونکہ سب کی نگاہیں انہیں دونوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ رمیسا بیگم ساحر کی اپنی طرفداری کرنے پر پورے دل سے مسکرائی تھی۔ وہ کیسے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کی وجہ سے بدگمان ہو سکتی تھی؟ آخر کو وہ ان کی پہلی اولاد تھا اور ان کا سب سے فرمانبردار بیٹا تھا۔ جمل نے ایک افسوس بھری نگاہ ساحر پر ڈالی تھی۔ رمیسا بیگم کا موڈ لمحوں میں ٹھیک ہوا تھا اور اب وہ ساحر سے کل آئے مہمان کی بابت پوچھ رہی تھی، جس کا جواب وہ سنجیدگی سے دیتا ہوا انہیں مطمئن کر رہا تھا، جبکہ اسرا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی بے دلی سے کانٹے سے آملیٹ کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا۔ کیا اس نے یہ کانٹریکٹ سائن کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی جس کی سزا اس کی منتظر تھی؟ کیا اس نے اس آفر کو قبول کر کے ٹھیک کیا تھا یا پھر اپنی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر لیا تھا؟ کیا یہ سب اتنا آسان تھا جتنا اسے سمجھا تھا، یا وہ اس بار کوئی بہت بڑا فیصلہ کر بیٹھی تھی اسے سمجھ نہ آیا؟ جاری ہے۔